الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء کرام، خطباء عظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، صاحبزادہ پیر اشرف میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ، آج ہم اس بابرکت نورانی مجلس میں پیرزادہ اشرف میاں صاحب قبلہ کی دعوت پر حاضر ہوئے ہیں، اور آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے اوپر آپ کی محبتوں کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور کچھ دیر انشاءاللہ العزیز اسلام کی حقانیت اور اللہ کے محبوب بندوں کی شان و مرتبت سے متعلق گفتگو کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میں نے جو آیت مبارکہ کو خطبے میں پہلے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ پر ہم بعد میں روشنی ڈالیں گے، اور جو آیات مبارکہ میں نے بعد میں تلاوت کی اس پہ پہلے روشنی ڈالیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام کی بنیاد اللہ رب العزت نے کس طرح سے رکھی ہے۔ آج کا یہ بڑا پرفتون اور انتشار بھرا دور، اختلاف سے لبریز دور ہے۔ گھر کے اندر کے جھگڑے بہت خطرناک ہے، تو باہر کے جھگڑے بھی اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور ہمارے پاس آج کل ماحول ایسا ہے کہ ایک سنی دوسرے سنی کو کافر بنانے میں لگا ہوا ہے، اور باہر والے بیچارے ہمارے کو مشرک بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم مسلمان کب ہے، ہمارے کو سوچنا پڑ رہا ہے بھی نہیں، ابھی پتہ نہیں چل رہا۔ اتنے خطرناک دور میں ہم لوگ جو ہے جی رہے بیچارے۔ کوئی آدمی بیچارہ ٹوپی نکال دیا تو مشکل، کوئی بیچارہ کرتا پائجامہ اتار دیا تو مشکل، کوئی بیچارہ داڑھی نکال دیا تو مشکل۔ تو بعض لوگ تو داڑھی، کرتا پائجامہ اور ٹوپی اللہ کے خوف سے نہیں، خالی فتووں کے خوف سے رکھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، وہ بیچارے مجبور ہیں، بولے بھائی اگر نہیں کریں گے تو فتویٰ لگ جائے گا، واٹ لگ جائے گی، جلسہ نہیں ملے گا۔ تو اب مارکیٹ میں شکیل عارفی جیسے دلدار لوگوں کو دم ہے، جو پورے فتووں کو لائٹ لے لے کے گھومتے پھرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی قدر کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، انسانیت کی قدر کریں،
اور ججمنٹ اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں. ہم جج نہ بنیں, ہم کسی کو دوزخی نہ بنائیں, ہم کسی کو کافر نہ بنائیں, ہم کسی کو بدعقیدہ نہ بنائیں, ہم کسی کو صلح کلی نہ بنائیں. ہم کسی کو اگر کچھ بنائیں تو عاشق رسول بنائیں. ہم اگر کسی کو کچھ بنائیں تو نمازی بنائیں, متقی بنائیں, پرہیزگار بنائیں. اللہ نے ہمیں تأمرون بالمعروف کا منصب دے کر بھیجا ہے. لوگوں کو نیکی کی دعوت دو, وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور اللہ نے کہا برائی سے روکو. نکالو بلکہ اللہ کہیں بھی نہیں بولا, روکو بولا. اور روکنے کے بھی آداب بتائے, اخلاق سے, محبت سے, پیار سے, محبت سے. اتنا پیار سے بتاؤ کہ سامنے والا اچھائی کو قبول کر لے. تو بہرحال عنوان نہیں ہے, مگر وہ شکیل بھائی دیکھے تو ذرا گڑبڑ ہو جاتی ذرا. تو معزز سامعین اکرام, بہرحال اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ دیکھتے چلے, میں عنوان پر آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے, مردود ملعون کرنا چاہتا ہے, اپنے دربار سے دھتکار دینا چاہتا ہے, اس پر لعنت کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے کہ اللہ اس کو مسجد کو آنے سے نہیں روکتا. آپ نہیں سمجھ رہے, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا وہ فون جیب میں رکھ کے سن لو تھوڑی دیر. آج ایک دن جیب میں رکھ دو فون کو, اس کو ایک دن کے واسطے رکھ دو. آج ذرا جیب میں پلیز ادھر دیکھو, فون آنا لے لے کر ان ڈالتے ہیں نا, کل یوٹیوب پہ دیکھ لو, ان کا ایڈ لے لے کے دیکھ لو. پھگٹ میں بیٹری پوری فل ہو جا رہی, صبح جاتے پھر ڈیلیٹ کر دے رہا, رات بھر کرا تو محنت بیکار ہو جا رہی. 10 منٹ کا بیان تھوڑی ہے, 2 گھنٹے کا بیان ہے کتنا, بلکہ وہ بیچارے فون کے اندر بوجھ ڈالتے. یہ یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں لائیو, ان کا نہیں دیکھ لو. اب ذرا میرے کو توجہ سے سنو, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اور ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں بولنے آیا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا بول دو, مگر کچھ بولو تاکہ میرے کو پتا چلے کہ حیدرآباد میں یو پی والے حیدرآباد کی زبان سن رہے ہیں. تو پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے, ملعون کرنا چاہتا ہے, تو اللہ اس کو مسجد کو آنے سے نہیں روکتا. اللہ اس کو قرآن پڑھنے سے نہیں روکتا. اللہ اس کو کعبے کا طواف کرنے سے نہیں روکتا. اللہ اس کو صدقہ, خیرات, زکوٰۃ اور حج کرنے سے نہیں روکتا. اللہ جب کسی کو مردود و ملعون کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو محبوب کی چوکھٹ پہ آنے سے روک دیتا. اللہ اس کو محبوب کی چوکھٹ پہ آنے نہیں دیتا, محبوب کی چوکھٹ پہ آنے نہیں دیتا. اب کون مردود ہے پہچاننا ہے تو مسجد کی طرف مت دیکھو, در غوث اعظم کی طرف دیکھو, در غریب نواز کی طرف دیکھو, در مخدوم سمنا کی طرف دیکھو, در بندہ نواز کی طرف دیکھو, در تاج الاولیاء کی طرف دیکھو. جو یہاں آ گیا وہ محبوبوں میں سے ہو گیا, جو یہاں رک گیا وہ مردودوں میں سے. ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ. میں نے سنا تھا کہ مدرسوں پر پابندی لگی ہے, ابھی نعروں پہ پابندی نہیں لگی ہے. کیا بات, یو پی میں نعرے پہ بھی پابندی لگ گئی کیا؟ نہیں, اللہ تیرا شکر ہے. مگر پھر شکیل بھائی اتنے بہترین اشعار پڑھے, میں چاہ رہا تھا کہ میں نعرے مار دوں کیا 2-4. پھر مولانا ذرا پوزیشن کو مینٹین کر لے کہ خاموش بیٹھو مولانا, جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سنبھال لیا آپ نے. مگر یہ قوم اتنی خطرناک ہے بیچاری, نعرہ لگانا بھی انہوں جو ہٹ جا رہے بھائی نہیں لگاتے جا چل, ایسی خطرناک قوم ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے, یوگی کو بٹھا دی, بولے تو بیٹھ جا بھائی. میرے پیارے دوستو, اللہ کا واسطہ آپ اپنے ایمان کو زندہ رکھ کے زندگی گزارو انشاءاللہ. تو اب دیکھو, اللہ جس کو مردود کرنا چاہتا ہے محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے, اور اللہ جس کو محبوب بنانا چاہتا ہے, جس کو محبوب بنانا چاہتا ہے, اللہ
اس کو جب مسجد آنے کی بھی توفیق دیتا ہے، اس کو تلاوت کی بھی توفیق دیتا ہے، طواف کی بھی توفیق دیتا ہے، قیام کی بھی توفیق دیتا ہے، تہجد کی بھی توفیق دیتا ہے. یہ ساری توفیقیں ایک طرف، اور اللہ اس کو جس کو محبوب بنانا چاہتا ہے اس کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ چومنے کا شرف بھی عطا کر دیتا ہے. واہ 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 واہ، زندہ باد. محبوبوں کی چوکھٹ چومنا اس کو نصیب ہوتا ہے. اسی لیے غور کر کے دیکھو، سرکار بندہ نواز ماں پیٹ کے ولی ہے، ماں پیٹ کے ولی ہے. یہ ولادت بعد میں ہو رہی ہے، اعلان ولایت پہلے ہو رہا ہے. یہ ایسے اولیاء اللہ ہے، یہ دنیا میں آئے تو یہ عام انسان کی طرح نہیں، ولایت کا تاج پہن کر آئے ہیں، ولایت کی شان لے کر آئے ہیں، شمع ولایت و ہدایت بن کر آئے ہیں. مگر دنیا میں آنے کے بعد جبکہ یہ ولی بن کر آئے ہیں مگر انہوں نے بھی خالی نہیں رہا. حضرت بندہ نواز کی سیرت اٹھا کر دیکھو. بندہ نواز حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں مصلی بچھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی نالین اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے مرشد کو پالکی پہ بٹھا کر کندھے پہ اٹھا کر لے کے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مرشد ضرورت کو گئے ہیں، بندہ نواز وضو کے لیے لوٹا لے کر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ جب تک دنیا میں تھے تو سید محمد الحسینی تھے، لیکن جب محبوب کی چوکھٹ میں آئے، محبوب کی خدمت کی تو اللہ نے نصیر الدین چراغ دہلوی کی دعا لگی تو محمد الحسینی کو بندہ نواز بنا دیا ہے. جو بھی محبوب بنا محبوب کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے بنا. محبوب کی چوکھٹ چھوڑ کے کوئی محبوب نہیں بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زور سے بولو، زور سے بولو. کوئی محبوب کو چھوڑ کے محبوب نہیں بنا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو ولیوں کو چھوڑ دوں گا خود محبوب بن جاؤں گا، باپ کی جاگیر نہیں ہے تمہارے. غلط قانون بنا رہا ہے دیوانے، غلط روٹ پہ جا رہا ہے، تیری عقل مردہ ہو گئی ہے. میرے پیارے دوستو، اب ذرا غور کرو. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی یہ دلی کا چراغ ہے. اس چراغ کو محبوب الہی نے لگایا ہے. یہ نصیر الدین تھے کب تک؟ جب تک یہ اپنے گھر میں تھے تو نصیر الدین تھے، یہ اپنے مدرسے میں تھے تو نصیر الدین تھے، اپنے علاقے میں تھے تو نصیر الدین تھے. مگر اسی نصیر الدین کو اللہ نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خدمت کا شرف عطا کر دیا ہے. اب یہ آ کر محبوب الہی کی بارگاہ میں چاکری کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اپنے مرشد کا دیدار کر رہے ہیں، تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں. محبوب الہی کی دعا نصیر الدین کو لگ گئی. محبوب کی چوکھٹ پر محبوب کو بٹھایا تو اللہ نے اب نصیر الدین کو صرف نصیر الدین نہ رکھا بلکہ چراغ دہلوی بنا دیا. چراغ دہلوی بنا دیا ہے. محبوب کے در پہ بیٹھنے سے محبوبیت نصیب ہوتی ہے. جتنے بڑے بنے ہیں محبوبوں کے صدقے میں بڑے بنے ہیں، جتنے مقرب بنے ہیں محبوبوں کے صدقے میں مقرب بنے ہیں. محبوب کو چھوڑ کے کوئی محبوب، اسی لیے ہمارے پاس سسٹم ہے مرید بنو. کیا بنو؟ زور سے بولو. ارے ذرا زور سے بولو بھائی، بہت بیچ میں بہت خطرناک لوگ آتے ایسا گھور گئے. ادھر دیکھ کے تقریر کروں گا تو تقریر بھول جاؤں گا. اتنے خطرناک لوگ بیٹھے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بی جے پی کے لوگ بیٹھے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے نظام بنایا. نظام قدرت ہے یہ. اللہ کبھی کسی کو محبوب کے بغیر محبوب نہیں بنایا. آجی آپ ذرا غور کر کے دیکھو حضرت محبوب الہی کو. سبحان اللہ. یہ بدایون میں پیدا ہوئے تو نظام الدین تھے، حالانکہ ماں پیٹ کے ولی ہیں، ولیہ کا بیٹا ہے، ولیہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے.
جس کے بابا ولی، جس کی اماں جان ولی، وہ بیٹا پیدا ہوا وہ بھی ولی، اس ولی کا نام رکھا گیا نظام الدین۔ اور میرے پیارے دوستو، اب اسی نظام الدین کو بدایون سے دلی لایا گیا۔ دلی میں آنے کے بعد انہوں نے پاک پتن میں رہنے والے حضرت بابا فرید گنج شکر کی غلامی اختیار کی، ان کا جھوٹا پیا، ان کے در میں چاروب کشی کری، ان کے دربار میں جا کر انہوں نے باورچی کی ذمہ داری سنبھالی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں انہوں نے دنوں رات گزارے۔ دلی سے لے کے پاک پتن تک یہ پیدل چلا کرتے تھے اپنے مرشد کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اور جب یہ اس انداز سے جاتے تھے، اس عقیدت سے جاتے تھے، تو نوازنے والا مرشد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا تھا، اے اللہ میرے در پر نظام الدین آیا ہے، آیا تو نظام الدین، جائے گا نظام الدین نہیں، یہاں سے جائے گا تو محبوب الہی بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت اولیاء کرام، عرس سرکار عکس اشرف الاولیاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئے تھے نظام الدین، جا رہے ہیں محبوب الہی۔ اللہ نے کہا محبوب کی عقیدت نے تجھے محبوب بنا دیا۔ عقیدت کی ہے سب کچھ، محبت ہے سب کچھ۔ پیارے دوستو، اب ذرا محبوب الہی کو نہیں دیکھا کہ وہ محبوب الہی ہو گئے ہیں، تو اب ذرا غور کیجئے گا، محبوب الہی کو محبوبیت کا مرتبہ بابا فرید سے ملا ہے۔ اب وہ بابا فرید کو ہم دیکھتے ہیں، اے بابا فرید تم وہ ہو، تم ہاتھ اٹھا دو تو نظام الدین محبوب الہی بن جاتے ہیں، تم ہاتھ اٹھا دو تو اترکھنڈ والے غوث پاک کا بیٹا صابر پیا کلیری ہو جاتا ہے۔ اے محبوب الہی، اے بابا فرید، اب ذرا بتاؤ آپ کو یہ مقام کہ آپ ہاتھ اٹھا دو تو رب محبوب بنا لے، آپ کو یہ شرط کہاں سے ملا؟ تو بابا فرید نے کہا مجھے یہ نعمت قطب الدین بختیار کاکی کی قدم بوسی کرنے سے نصیب ہوا۔ قطب الدین بختیار کاکی کی قدم بوسیوں نے، ان کی بارگاہ کی خدمت نے، ان کی عطاؤں نے، ان کی دعاؤں نے مجھے شان والا بنا دیا۔ تو ہم پھر بابا فرید سے نکل کر قطب پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ہم نے پوچھا ہے قطب پاک تم وہ ہو کہ تمہارے نام لیواؤں میں، تمہارے عاشقوں میں، تمہارے غلاموں میں کوئی بابا فرید نظر آ رہا ہے، کوئی محبوب الہی نظر آ رہا ہے، کوئی صابر پیا نظر آ رہا ہے، کوئی امیر خسرو نظر آ رہا ہے، کوئی نصیر الدین نظر آ رہا ہے، کوئی چراغ دہلوی نظر آ رہا ہے، کوئی بندہ نواز نظر آ رہا ہے۔ اے قطب پاک، آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا جو تجھ کو پکڑ لے وہ ولیوں کا امام ہو جائے؟ تو قطب پاک نے کہا مجھے یہ مقام و مرتبہ سرکار غریب نواز کی خدمت کرنے عطا کر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز کی دعاؤں نے مجھے شان والا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جو جتنے بڑے بنے ہیں کسی نہ کسی بڑے کی خدمت میں رہ کے بڑے بنے۔ اب ذرا غور کرو، یہی حضرت غریب نواز ہیں جن کو عطائے رسول کہا جا رہا ہے، ہند الولی کہا جا رہا ہے، سلطان الاولیاء کہا جا رہا ہے، جن کو غریب نواز کہا جا رہا ہے، جس کو معین الدین کہا جا رہا ہے۔ یہ دین کی مدد کرنے والا، یہ وہ معین الدین ہے جس کے چہرے میں رب نے وہ جمال و کمال رکھا تھا، جس کو جو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ اور یہ اس زمین پر کسی ذات نے سب سے زیادہ کلمہ پڑھایا تو اس ذات کا نام معین الدین چشتی حسن سنجری ہے، اس ذات کا نام غریب نواز ہے۔ ہم نے پوچھا غریب نواز تم کو یہ مقام و مرتبہ کہاں سے ملا کہ تم عطائے رسول بھی ہو گئے ہو؟ مجھے یہ مقام کہاں سے ملا تو تم ہند الولی بھی ہو گئے ہو؟ تم کو یہ مقام کہاں سے ملا جو تمہارا کلمہ دیکھو، چہرہ دیکھے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تو حضرت غریب نواز نے کہا مجھے یہ شرف و سعادت حضرت عثمان ہارون کی خدمت کی برکت سے نصیب ہوا۔ محبوب کی چوکھٹ پر بیٹھنے سے محبوب بنایا جاتا ہے۔ اب آپ کو جا کے لیڈروں کی چوکھٹ پہ بیٹھنا نہیں ہے، محبوبوں کی چوکھٹ پہ بیٹھنا ہے۔ ہم لوگ آج جوتے اس واسطے کھا رہے ہیں، غلط جگہ بیٹھ رہے ہیں۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ ہم جوتے کھانے کی وجہ یہ ہے سرکار ایم ایل اے صاحب ڈارلنگ مارتے اللہ
تمہاں کو غلامی غیروں کی کرنے نہیں بھیجا گیا، تمہاں کو آقاؤں کے در پہ بیٹھنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم یہاں بیٹھو، تم یہاں بیٹھو، تمہاں کو کہاں اٹھانا ہے کہاں بٹھانا ہے وہ فیصلہ انہیں کرنے والا ہے۔ تم یہاں بیٹھو بھائی۔ یہ وہ لوگ محبوبوں کے در پہ بیٹھے تھے تو بادشاہ کے ان کے در پہ بیٹھتا تھا۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ معلوم حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے دور میں بادشاہ تھا، بادشاہی نظام تھا۔ تو اس دور کا جو بادشاہ تھا آپ کے دور کا بڑا بدماش تھا، مسلمان تھا مگر بہت خطرناک تھا، ڈینجر تھا، بد اخلاق تھا۔ ویسے بھی بادشاہ بنتے ہی وہ لوگ ہیں جو بد اخلاق ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ بولے ابھی ان لوگ ایسا اور گور کے دیکھ رہے ہیں، وہ پانا ایسا تم اترو نیچے بولے جیسا دکھ رہا میرے کو، کان تو بھی لا کے بٹھا دیا ایسا دکھ رہا۔ اللہ والے بادشاہ نہیں بنتے، اللہ والے بادشاہ بولو نہیں بنا دیتے، کس کو تو بھی بٹھا دیتے۔ تو پیارے دوستو ہوا کیا؟ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس مجلس میں بادشاہ آیا۔ بادشاہ آتے ہی پورے لوگ فرشیاں مارنا شروع کرے، سلامت چھپ کے فرشی بولتے مارنا شروع کرے، فرشی عالم بنا سرتاج ماتاب کی آمد زندہ باد ذل الہی آ رہے، جبکہ انہیں چندی چور رہتا تھا انہیں بٹے بات اس کو سلام مارنا سب جانے۔ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی بولے میں رسول اللہ کو سلام کرنے والا میں یہ بیکار بٹے باز دھوکے باز گنہگار خطاکار اس کو سلام مارنے میں اٹھ نہیں، بلکہ محبوب الہی لائٹ لے کے نیچے منڈی ڈال لے کے تصویر پڑھ لیتے بیٹھ گئے۔ بادشاہ کی نظر پڑی، مجھے کون ہے یہ سلام نہیں کر رہے؟ بولے سرکار یہ محبوب الہی ہیں، صوفی بزرگ ہیں۔ تو بولے کہیں ہم آپ کو نہیں پہچانتے؟ بولے پہچانے سرکار، معلوم ہے آپ بادشاہ ہیں، پھر سلام نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں سرکار بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کچھ بھی ہوں گے ہم آپ کو سلام کہیں کو نہیں کرے۔ بولے سرکار ہم لوگ ان کو بات کر لیتے ہیں، آپ چلیے۔ نہیں ان کو لازم کر دو میرے دربار میں آنا، حاضری ڈالنا، میرے سامنے بیٹھنا۔ بدماشی کرنے لگا، ضد شرارت۔ بولے اگر انہوں نہیں آئیں گے تو ان کے اوپر جرمانہ عائد کیا جائے گا اور ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ فرمان جاری ہے۔ مہینے میں ایک بار اس کا دربار لگتا تھا، پورے معزز شخصیتوں کو اس کے دربار میں بلا کے بٹھایا جاتا تھا۔ بہرحال ہوا یہ، سرکار محبوب الہی کو بھی جو ہے اب یہ ڈیوٹی ڈال دی گئی کہ اب دربار میں آنا اور بیٹھنا، سلام کرنا، ادب سے بیٹھنا سامنے سے۔ انہیں کرسی ڈالنے کے اوپر بیٹھتا اور نیچے بیٹھتے، تماشے تھے۔ تو محبوب الہی کو مریداں بولے سرکار نے بہت ضدی ہے، بدماش ہے، بد اخلاق ہے، تکلیفاں دیتا، نئے نئے کاماں کرتا، جیل میں ڈال دیں گا، ٹینشن دیں گا، سرکار آپ چلو۔ محبوب الہی بولے ہم تو کس کے باپ کو چلنے والے نہیں ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے بادشاہوں سے، ہمارا سلطنت سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا تعلق اللہ سے، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری ڈالنے والے، رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے والے، ہم کو یہ دنیا داروں سے کیا تعلق ہے؟ آپ ان سے کہہ دو، یہ نہ ہمارے لیے ناممکن بات ہے، ہم یہ نہیں کر سکے، نہیں کرنا ہی پڑے گا۔ بات وہاں تک پہنچی بادشاہ تک، میں نے بولا اگر انہوں نہیں آ رہے تو میں ان کو جیل میں ڈال دے، تو بولا پھر ضد سے۔ بہرحال وہ وقت آیا، وہ دن آیا جس دن جو ہے بادشاہ کے پاس حضرت محبوب الہی کو جانا ہے، ڈیوٹی ڈالی گئی۔ حضرت محبوب الہی صبح فجر کی نماز تک بھی مریدین سمجھاتے رہے۔ محبوب الہی بولے دیکھو بابا یہ ناممکن ہے، آپ یہ باتوں پہ ضد مت کرو، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم ایک بادشاہ کے خاطر ساری کائنات کے بادشاہ کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، ہم رب کے دربار میں بیٹھنے والے ہیں اور ہم جا کر یہ غیروں کے دربار میں ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس نے مریدوں نے ضد رہے، بولے سرکار آپ چلیے، آپ چلیے، بت منانے کی کوشش کریں۔ حضرت قبلہ فرمائے تم جاؤ تم اپنا کام کرو، جب ٹائم ہوگا جب دیکھیں گے غور کریں گے، جب تک تو جاؤ تم گھروں کو، بول کے گھروں کو سب کو بھیجا دیے۔ آپ اشراق کی نماز پڑھ کے اس کے بعد اپنے حجرے کو گئے، جا کے آرام کرنے لگے۔ اس کے بعد آگے آپ کو دستک دے کے اٹھایا گیا، بڑی مشکل سے آپ کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، منایا جا رہا ہے۔
اتنی ہی دیر میں جس وقت میں دربار میں محبوب الہی کو پہنچنا تھا، اس وقت میں اسی ٹائم پر حضرت محبوب الہی کے دربار میں ایک قاصد دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا محبوب الہی آج تمہارا مقام و مرتبہ دیکھنے کا موقع ملا۔ بولے کیا ہوا؟ جو بادشاہ تمہیں اپنے دربار میں بلا کر سامنے بٹھا کر تمہیں رسوا کرنا چاہتا تھا، تمہیں ذلیل و خوار کرنا چاہتا تھا، اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ اس کے چھوٹے بھائی نے تلوار نکال کر اس کی گردن کاٹ دی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، دنیا سے چلا گیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہیں اللہ والے، یہ اللہ والے ہیں۔ ہم کو حکم ہے ان کے دربار میں بیٹھو، کس کو کام بٹھانا ہے، کیا کام لینا ہے، وہ انتظام انہیں کرنے والا ہے۔ آپ کا کام ہے محبوبوں کو پکڑ لو۔ آپ کسی سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو بم و بلڈوزر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مومن ہیں، آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس کلمہ ہے، اور آپ کے رب کی رحمت اور مدد کو بلانے کے لیے آپ کے پاس دربار اولیاء اللہ ہے، آپ کے پاس محبوبوں کا دربار ہے۔ آپ ان کو پکڑ لو، ان کے صدقے میں اللہ آپ کو ہر دور میں غالب رکھتا چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ آپ کو غلبہ دے دے گا، اللہ آپ کو غلبہ دے دے گا میرے بھائی۔ آپ کو بس ان کی ضرورت ہے، آپ محبوبوں کا دامن پکڑ لو، اللہ والوں کو پکڑ لو۔ اجی ہم تو کون سی کھیت کی مولی ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو نہتے کمزور مجبور لاچار انسان ہیں، دولت کے اعتبار سے کمزور ہے، علم کے اعتبار سے کمزور ہے، معاشرتی نظام کے اعتبار سے کمزور ہے، اخلاقی اعتبار سے کمزور ہے، کرداری اعتبار سے کمزور ہے، عبادت کے اعتبار سے کمزور ہے، تقوی کے اعتبار سے کمزور ہے، بندگی کے اعتبار سے کمزور ہے، ہر معاملے میں ہم کمزور ہیں۔ لیکن وہ تھے جو سب سے افضل و اعلیٰ تھے، جن کو ولیوں کا سردار، جن کو سید الاولیاء کہا گیا، جن کو سردار اولیاء، پیران پیر، روشن ضمیر، خطوب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لازانی، غوث الاعظم کہا گیا۔ آپ چلو بغداد میرے ساتھ، میں آپ کو دکھا دوں کہ میرا غوث بھی ایک ایک دن، دو دو دن نہیں، چار چار دن، آٹھ آٹھ دن نہیں، بلکہ چار چار مہینے تک حضرت معروف کرخی کے دربار میں ان کی مزار پہ بیٹھ کر چلا کشی کیا کرتے۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ جب غوث الاعظم جیسی ذات اولیاء کے دروں کو پکڑی ہوئی ہے، تو آپ اور ہم کون سی کھیت کی مولی ہے جو اولیاء سے غداری کرنے نکلے ہیں؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، تم اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ اللہ نے ولی بھی دیا، پیر بھی دیا، تو پیران پیر دیا۔ واہ واہ واہ، اللہ نے فقہی طور پہ امام دیا تو امام اعظم دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پیر کے جیسا کوئی پیر نہیں، ہمارے امام کے جیسا کوئی امام نہیں۔ اللہ نے رسول بھی دیا تو سارے رسولوں کا سردار۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے جیسا کوئی اور نبی نہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو، کون امام اعظم؟ جس کی مدار پر امام شافعی تشریف لے آئے تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے، سرکار امام شافعی نے اپنی فقہ کے مطابق نماز ادا نہیں کی، بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار میں کھڑے ہو کر فجر کی 2 رکعت انہوں نے دعائے خنوت کے بغیر انہوں نے اس طریقے پر ادا کی جو تحقیق اور جو طریقہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا۔ شاگردوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا آپ اپنی تحقیق کو چھوڑ دیے، امام اعظم کی تحقیق کو قبول کر لیے؟ تو امام شافعی کہتے ہیں مجھے شرم آنے لگی اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں آ کر اپنی ان کی تحقیق کو چھوڑ کر اپنی تحقیق پر عمل کرنے مجھے شرم آنے لگی۔ اس لیے میں نے آج فجر کی نماز فقہ شافعیہ کے مطابق نہیں، میں نے آج فجر کی نماز فقہ حنفیہ کے مطابق ادا کی ہے۔ ویسا امام ہمارے امام ہیں، اس شان کے مالک اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ اب دیکھو وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو 84,000 مسائل کا استنباط کر رہے ہیں،
جن کے دربار میں بوقت واحد 1,000 ایسے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں جن کو 7.5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. وہ ان کے دربار میں گدا بن کے بیٹھے ہیں جن کے شاگردوں کا نام امام بخاری ہے. وہ ان کے دربار میں گدا بن کے بیٹھے ہیں جن کے شاگردوں کا نام امام احمد بن حنبل ہے. وہ عبداللہ بن مبارک جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا. وہ عبداللہ ابن مبارک جن کا درباری جن کے خادم ہو امام محمد امام یوسف ابو یوسف جیسی شخصیتیں جن کے سامنے زانو ادب طے کرنے میں فخر محسوس کرتی ہو. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر جنہوں نے اپنی حیات میں 55 حج کیے ہوں. وہ امام اعظم جس نے 55 حج کیے ہوں. وہ امام اعظم جس کو صحابہ سے ملاقات کا شرف ملا ہو. وہ امام اعظم جس کی خوشخبری آمنہ کے لال نے اپنے دور میں عطا کی ہو. وہ امام اعظم امام اوزائی جس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے کھڑے ہو رہے ہو. وہ امام اعظم ابن سیرین جس کے خوابوں کی بشارت بیان کر رہے ہو. وہ امام اعظم جس کے شاگردوں میں امام شافعی امام حنبل امام بخاری امام مسلم جیسے نام لکھے جاتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ یہ جن کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. وہ امام اعظم جس کی فقہ کی کوئی مثال نہیں ہے جس کا کوئی ثانی رب نے دنیا میں پیدا نہیں کیا ہے. سنو اے یوپی والو وہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنے گھر میں نالین چھوڑ کر ننگے پیر اپنے ایک مرشد کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور جا کر مرشد کے بازو نہیں بیٹھ رہے مرشد کے سامنے بھی نہیں بیٹھ رہے. مرشد کے دربار میں جو لوگ جہاں چپل چھوڑ دے نالین چھوڑ دے امام اعظم وہاں بیٹھ رہے اور اس مرشد کا نام کچھ اور نہیں. اس مرشد کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کہا جاتا. سبحان اللہ. جعفر صادق کی بارگاہ میں اور ایک دن 2 دن نہیں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال تک بیٹھے ہوئے زانو ادب طے کر رہے ہیں نالین کف ہو رہے ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو وہ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار امام جعفر صادق کی جب وفات ہوتی ہے وہ پردہ فرماتے ہیں. جب ان کی شہادت واقع ہوتی ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر نعمان بن ثابت کو امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے اپنا نام لے کر کہ اگر نعمان بن ثابت کو جعفر صادق کی 2 سالہ صحبت نصیب نہیں ہوتی تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. اتنا بڑا امام جو علم کا سمندر ہے آج بھی 1400 سال کے بعد پوری دنیا میں جس کی فقہ کو ماننے والے جس کی تقلید کرنے والے 80% ہے. 80% مسلمان آج بھی حنفی ہیں. اتنا بڑا امام وہ بھی تنہا زندگی نہیں گزار رہے وہ بھی کسی کا جھوٹا پینے کو تڑپ رہے ہیں کسی کے دربار میں جارو کشی کرنے کو خوش نصیبی سمجھ رہے ہیں کسی کی نالین کے پاس بیٹھنے میں اپنے لیے وہ جو ہے معراج تصور کر رہے ہیں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو اب ذرا غور کرو جب اتنے بڑے بڑے ہو کر بڑوں کا ہاتھ نہیں چھوڑے ہم کچھ بھی نہیں ہے تو ولیوں کا در کیسے چھوڑ سکتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. آج ہم لوگ جوتے کھانے کی وجہ یہی ہے. بازو والے تو کیا بول رہے در پہ جانا شرک ولی کو ماننا شرک ہے. حوالے ایک نیا ناٹک لے کے بیٹھے شرک ہے بدعت ہے شرک ہے بدعت ہے جبکہ 1400 سال کی پوری تاریخ پوری جو ہے بزرگوں سے پڑی ہوئی ہے.
اولیاء اللہ سے ملی ہوئی ہے, کوئی ان کو چھوڑ کے زندگی گزارا. بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے تو غلامی کرے, بڑے بڑے رئیس آئے غلامی کرے. اورنگزیب کو دیکھ لو اولیاء اللہ کے غلام, ٹیپو سلطان کو دیکھو اولیاء اللہ کے غلام, صلاح الدین ایوبی کو دیکھو اولیاء اللہ کے غلام, حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو وہ اولیاء اللہ کے غلام, بڑے بڑے اولیاء اللہ کے غلام ہیں. یہ بیوقوفوں کو یہ شرک کی نعرے کہاں سے مل گئے اب تک سمجھ میں نہیں آیا. یہ ہولی قوم یہ لائی کہاں سے, نکالی کہاں سے, کئی کو ملا, اس کو اب تک سمجھ میں نہیں آتی. یہ عجیب و غریب پاگل قوم ہے جو بزرگوں کا نہیں جانا شرک سمجھتی. خیر ان کو چھوڑو, نالائق قوم. یہ اپنے بچے کیسے معلوم, بڑی مشکل سے درگاہ کو 6 مہینے میں 4 مہینے میں سال میں 1 مرتبہ جاتا. اللہ والوں سے اگر مرید بھی ہو گیا تو تعویذ کے واسطے مرید ہوتا, گنڈے ہونا, اس کو پلیتے ہونا, ناریلا ہونا, اس کی آتما کو ٹھنڈک پڑتی. آج میرا پیر میرے اوپر پڑ کے پھونک دیا. یہ بے وقوف قوم ہے ہماری, پیروں کا مطلب ہی بدل دیا. نالائق پورے گنڈے, تعویذاں, ناریلا, لیموا لینا ہے تو عاملوں کا نہیں جاؤ, عاملوں کا نہیں, پیروں کا نہیں. پیروں کا نے ناریل نہیں ملتا, پیروں کا نے اللہ ملتا ہے. واہ 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 واہ. پیروں کے در پہ بیٹھ کے ان کی تعلیمات پر عمل کر کے سلوک طے کرنے سے قلب روشن ہوتا ہے اور اللہ اس قلب کو اپنا مکان بنا لیتا ہے. یہ ہے پیروں کا مطلب. اب ہمارے پاس کیا ہوگا, پیرا بیچارے گھڑلگا بھی عاملہ بن گئے. سبحان اللہ. کئی کو میں پوچھا رہی میاں تو تو پیر ہے نا رے, کیا کروں, پبلک وہی کچھ نہیں بول رہا ہوں. جیسا ڈیمانڈ ویسا کاروبار. آپ کو اللہ والوں کی کوئی قدر نہیں, اللہ والوں سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو میرے اوپر بیتا ہوا قصہ سنا. ابھی جیسے ہمارے دلشاد بھائی بولے, سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں سرکار کی ختم بوسی کر کے دربار بند ہو رہا تو بڑی مشکل سے روتے دھوتے الٹے پاؤں کر کے ہم دربار کے باہر نکلے, صحن میں آگے کھڑے ہوئے. ابھی کیفیت پوری اندر سے جو ہے تلمل 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 ہو رہی. ایک بیچارہ آیا, السلام علیکم لکشمتی صاحب, السلام علیکم لکشمتی صاحب. انہوں نے اتنا خطرناک سلام کر رہا بلکہ پڑھتے تو گورا چٹا ہے. کہاں ہے بابو, کون ہے آپ؟ میں لندن سے آؤں. لکشمتی صاحب لندن سے. او ماشاء اللہ. جی بولیے, فرمائیے کیا بات ہے, ذرا دعا کر دیجیے نا میرے بڑے بھائی کے واسطے دعا کہ میرے بھائی بیمار ہے. بولا ارے بے وقوف, تو آیا کہیں پورے لندن سے پڑتا. ارے بے وقوف, اتنے بڑے آقا کی بارگاہ میں آ کے غلاموں سے دعا کرانے سے کچھ شرم نہیں آ رہی. اتنے بڑے آقا غوث اعظم. میرے غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, اور اگر میں مشرق میں ہوں تو میں مشرق میں رہ کر مغرب میں رہنے والے غلام کی پوری خبر رکھتا ہوں. یہاں تک کہ اگر نیند کی وجہ سے اس پر جو غفلت طاری ہو گئی, اس غفلت میں اگر اس کی چادر ہٹ جاتی ہے, تہبند ہٹ جاتا ہے, میں یہاں بیٹھ کر اس کو سیدھا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا مرید غفلت میں ہو سکتا ہے مگر میں اپنے مرید سے غفلت میں نہیں ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. اللہ اکبر. میں اس سے غفلت میں نہیں ہوں, میں غافل نہیں ہوں میرے مریدوں سے. میرا مرید کہیں بھی رہے میں اس سے باخبر ہوں, اس کے اوپر ہوں. ارے حد تو یہ ہے مسلمانوں, میرے غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے تیر کمان میں لگا کر کھینچ لیا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کمان میں تیر لگا کر کھینچ لیا ہے. جو کوئی میرے مرید کو ستائے گا یہ تیر اس پہ چھوڑ دوں گا. میرے مرید کو ستایا تو میں بدلا لیتا ہوں. بول رہے غوث پاک. ویسے غوث پاک کی دربار میں ٹھہر کے بنایا, نقشبندی صاحب آپ دعا کرو. نقشبندی صاحب کے مرنے کا وقت آ گیا, اولیاء اولاد. پاگل تو غوث پاک کو سمجھائی سے نہیں, وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آیا کہ تو بغداد کو دیوانے. ایسی دیوانی قوم ہے ہماری. بزرگوں کے اوپر کوئی عقیدت نہیں, خالی جبے شملے چھڑلے. مارکیٹ میں نئے نئے لوگ, ہرے کپڑے, اودے, پیرے, ایسے موٹے موٹے تسبیحاں, ہاتھ میں یہ انگوٹیاں, یہ انگوٹیاں.
ہاں اللہ والا ہے. ابے چپ چچورے انہیں جادوگر ہے انہیں کہاں کا اللہ والا ہے. ایک بات بتاؤ تم وہاں دلچسپی نہیں سن رہے جی سن رہے ہیں. ایک بات بتاؤ اللہ والا کس کو بولتے؟ بولو بولو. 5 جنے بول رہے دوسرے سنیں گے نہیں خالی یہ 5 سنیں گے. بولو اللہ والا کس کو بولتے ہیں؟ دیکھو اللہ والے کو پہچاننا ہے تو اس کی نمازوں کو رکھو. دیکھو ہمارے لوگوں سے زیادہ بازو والے نمازاں پڑھ رہے ہیں. اللہ والے کو پہچاننا ہے تو نماز مت دیکھو, روزہ مت دیکھو, زکات مت دیکھو, حج مت دیکھو. وہ تو اس کے اندر بطور عتم اس کی ذات میں وہ چیز موجود ہوتی ہے. اللہ والے کو دیکھنا ہے تو اس کا دسترخوان دیکھو. کیا دیکھو؟ دسترخوان. اگر انہیں بالکل اتنا کھایا تو سمجھ جاؤ نے اللہ والا. دبا کے کھینچ دیا تو سمجھو ابھی آیا ہی چاہیے منزل میں. اللہ والا اتنا کھاتا اتنا. سبحان اللہ. اللہ والا اتنا کھاتا اور یہ پورے اللہ والوں کو پیٹ خالی رکھ کے پیٹ پہ پتھر باندھنا کسی اور نے نہیں آمنہ کے لال نے سکھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ والا پیٹ بھر کے کھاتا ہی. انہیں پانی بھی پیٹ بھر کے نہیں پیتا. کھانا تو دور کی بات. پانی بھی پیا تو ایسا محسوس ہوتا پانی کو بوسا دے رہا کیا. اتنا پانی پیتا تھوڑا پانی تھوڑا کھانا. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. ولیوں کی پہچان ہے. ولیوں کی پہچان تھوڑا. اور مولویوں کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے. آپ لوگوں میں میرے بارے میں بول رہا ہوں. یہ اللہ والے ہیں سبیلوں کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں. مولویوں کو پہچاننا تو کیا کرو معلوم. اس کو دیکھو نے تمہارے دل کو صاف کرنے کی بات کر رہا تو عالم ہے. اگر تمہارا جیب صاف کرنے کی بات کر رہا تو پٹھا کا پچا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے سسٹم بنائے جیب کو دل کو ایک ہی جگہ رکھے. یہ دیکھو ادھر جیب نہیں ہے. دیکھو تم لوگ ابھی دیکھو تمہارے کو لیفٹ سائڈ میں جیب نہیں ہے رائٹ سائڈ میں جیب ہے. ٹیلر کا ایک کو لگاتا ٹیلر کچھ نہیں معلوم انہیں یہیں سے لگاتا رائٹ سائڈ میں. حالانکہ جیب ادھر بھی لگا سکتے نہیں لگاتا یہیں سے لگاتا یہیں لگاتا جیب. یہ جیب کے پیچھے دل. اب اللہ آزما رہی. مولوی جیب کو دیکھتا دل کو دیکھتا. دل کو دیکھا تو عالم ہے. جیب کو دیکھا تو اللہ ہے. تو اس لیے میرے دوستو یہ پہچاننے کے تھوڑے کیا ہے تھرمامیٹر صحیح ہے. ولی کو پہچاننا ہے تو اس کا دسترخوان دیکھنا. خود بخود ولی معلوم ہوگا. پوری تہجد پڑھ رہا نوافل پڑھ رہا 16 حج کر لیا انہیں دن بھر روزہ رکھ رہا پھر رات بھر قرآن کی تلاوت کر رہا مگر پیٹ بھر کے کھایا تو ولی ہو نہیں سکتا. ولی نہیں ہو سکتا. پیٹ بھر کے کھانے والا ولی نہیں ہو سکتا. ولی کا معاملہ یہ ہے انہیں جو ہے پیٹ کے 4 حصے کر کے ایک حصے کو بھی مکمل نہیں بھرتا. یہ ہے ولی کی شان. بعض اولیاء اللہ دنیا میں ایسے گزرے پوری زندگی میں صرف آدھا کلو کھانا کھایا. پوری زندگی صرف آدھا کلو کھانا صرف آدھا کلو چاول پوری لائف. آپ بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا نام ولی ہے. جو آپ کی عقل میں میری عقل میں جو دخل نہ ہو اسی کا نام دلایا. ولی بولتے ہی اس کو. سرکار صابر پیا کلیاری 12 سال تک الٹے لٹکے رہے. کھانا بھی نہیں کھائے پانی بھی نہیں پیے. اب وہاں بھی سنا تو رات بھر سوتا ہی نہیں ہونے. میرے خلاف ویڈیو بنا لیتے بڑھ جاتا ہوں. 12 سال الٹے ٹکے رہے. کھانا بھی نہیں کھائے پانی بھی نہیں پیے. پھر جیے کیسا؟ تو سرکار غوث پاک اس کی تشریح کرتے ہیں جب میں نہیں کھاتا تھا تو میرا رب مجھے بنا کے کھلاتا. جب میں نہیں پیتا تھا تو میرا رب مجھے سمجھا کے پلایا کرتا تھا. تو میرے پیارے دوستو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ روحانی غذا عطا کرتا ہے. ان کے جسم جو ہے پورے مکمل فنا ہو جاتے ہیں. ان کی روح زندہ رہتی ہے. یہ اللہ والوں کی پہچان.
اور جب روح زندہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے یہ محبوب بندے چاہتے ہیں میں پانی پہ چلوں تو اللہ ان کو پانی پہ چلنا عطا کر دیتا ہے. یہ چاہتے ہیں میں ہواؤں میں اڑوں, اللہ ان کو ہواؤں میں اڑنا عطا کر دیتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ میں مردے کو زندہ کر دوں تو اللہ ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ پر مردوں کو زندگی عطا کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عصمت اولیاء کرام, عرس سرکار عکس اشرف الاولیاء. میرے پیارے دوستو, اللہ والے جسموں کو فنا کر دیتے ہیں, ان کے جسم فنا ہو جاتے ہیں اور ان کی روح زندہ ہو جاتی ہے. آپ کو ایک روایت سناتا ہوں, تعجب میں پڑ جائیں گے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تفسیر ابن کثیر میں اس کو روایت کیا گیا, اس حدیث کو کوٹ کیا گیا. فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے, کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے, جو کلمہ طیبہ کو 1000 بار پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے, وہ شخص جب رات میں بستر پہ سو جاتا ہے تو اس کا جسم بستر پہ ہوتا ہے مگر اس کی روح عرش معلی کا طواف کرتی رہتی ہے. سبحان اللہ, عرش معلی کا طواف کرتی ہے. یہ ہے اولیاء اللہ کا مقام, یہ ہے اولیاء اللہ کی شان. اسی لیے پیارے دوستو, ہمارے پاس جیسے ہی بیعت لی جاتی ہے پہلے اس کو تعلیمات عطا کی جاتی ہے, وظائف عطا کیے جاتے ہیں, ذکر عطا کیا جاتا ہے تاکہ وہ ذکر کی برکت سے اس کی زبان بھی پاک ہو جائے, اس کی عقل بھی پاک ہو جائے, اس کا قلب بھی پاک ہو جائے, اس کی روح بھی پاک ہو جائے, اس کا جسم بھی پاک ہو جائے. جب یہ ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہے اللہ اس دل والے کو اپنا مکان بنا لیتا ہے. اور جب مولا یہاں بیٹھ جاتا ہے بندہ کہتے چلے جاتا ہے اے اللہ اس کو اولاد دے دے. اللہ کہتا ہے فرشتوں لکھ دو, میرے محبوب نے کہہ دیا ہے اس کو اولاد عطا کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جو مقدر میں نہیں تھا محبوب کے کہنے پر وہ لکھ دیا جاتا ہے, سبحان اللہ, وہ عطا کر دیا جاتا ہے, وہ دے دیا جاتا ہے. جو مقدر میں اگر موت لکھی ہے محبوب نے ہاتھ اٹھا کر کہہ دی اے اللہ اس کی موت ڈال دے. محبوب کو نہ کسی وظیفے کی ضرورت ہے, محبوب کو نہ اب یہ دعا کی قبولیت کے لیے نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے, نہ کسی چلے کی ضرورت ہے. اس کی زبان میں یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے, وہ جو کہتے جاتا ہے اللہ اس کی زبان کی نکلی ہوئی آواز قبول کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ دعا کر دیتا ہے اللہ اس کی موت ٹال دے, اللہ اس کی موت ٹال دے, موت ٹال دیتا ہے. میرے پیاروں, یہ اللہ والوں میں بڑا پاور ہوتا ہے. یہ اللہ کے مقرب و محبوب ہیں, ان کی زبانوں پہ خدائی کھیلتی ہے, ان کی آنکھوں میں خدائی نظر آتی ہے, ان کے ساتھ خدائی ہمیشہ چلتی پھرتی رہتی ہے. ان کا تم ساتھ پکڑ لو, ان کا دامن پکڑ لو, ان سے عقیدت کرو, ان سے محبت کرو, ان کو چاہو, ان کے دروں پہ بیٹھ جاؤ, اللہ تمہیں دنیا کی ساری کامیابی عطا کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ تم کو کامیابی عطا کر دے. اب پیارے دوستو, بس اب ایک اور بات اس موضوع پر کہہ کے پھر آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے, محبوب بننا ہو تو محبوبوں کے در پہ بیٹھو. میں نے اتنی مثالیں آپ کو دی, اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اللہ جب کسی کو مردود بنانا چاہتا ہے نا, محبوبوں کی چوکھٹ سے ہٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ مجھے حضرت کیسے ہیں؟ دیکھو, ابلیس کون تھا؟ ابلیس وہ تھا جو جنت میں رہتا تھا. سبحان اللہ. کہاں رہتا تھا؟ زور سے بولو, زور سے بولو. ابلیس جنت میں رہتا تھا, اور ابلیس کوئی معمولی نہیں تھا. اس کو اللہ نے اتنی شان عطا کر کے رکھی تھی, وہ عرش الہی کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا. اللہ کے عرش کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا. اور ابلیس کوئی جاہل نہیں تھا, اتنا بڑا عالم تھا. ایک جھولے میں جھولتا ہوا, ایک ہی جھولے میں 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا. خالی ایسا جھول کے یہاں سے یہاں تک آئے تک 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا. اتنا بڑا عالم.
فرشتے اس کے شاگرد تھے. ابلیس وہ تھا جو 5 سال 10 سال سے جنت میں نہیں تھا, 6000 سال جنت میں تھا, 6000 سال. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس کو بس ایک بات بولا, ایک ہی بات بولا, میرے محبوب کو سجدہ کر پڑے. اس کو بھی بولے, فرشتوں کو بھی بولے, مگر اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ رب العزت فرمایا سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے اللہ کا حکم سن کر, سوائے ابلیس. کون نے کرا سجدہ؟ ابلیس نے کرا. ابلیس کو پوچھے کئی کو نہیں کرا, بھئی کیا بات ہے, کیوں نہیں کرا سجدہ؟ تو نے جواب دینے لگا خلقتنی من نار وخلقته من طین. اس لیے سجدہ نہیں کرا کیونکہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کے بنے ہوئے. میں آگ والا مٹی والے کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا. میں زیادہ فضیلت والا ہوں, میں زیادہ بڑا ہوں, میرا مرتبہ بڑا ہے. انہوں میرے سامنے پیدا ہوئے, اب انہوں مٹی اور آب و گیل کے مرحلے طے کر رہے, میں ان کو سجدہ کیوں کروں گا؟ اکڑ گیا. حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ ہے کون. ارے وہ آب و گیل کے مرحلے طے کرنے والا کوئی اور نہیں, محبوب خدا ہے, اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا پیارا ہے. اس کا نام حضرت آدم ہے اور اس نے اکڑ گیا. حالانکہ اس کی عمر 6000 برس کی ہے, وہ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور ان سے اکڑا کیونکہ وہ خدا کے محبوب تھے. محبوب سے اکڑنا رب کو اتنا ناگوار گزرا, رب نے اسی وقت اعلان کر دیا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. بس نکل جا ہمارے دربار سے, ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے. مردود ہو گیا. ارے میرے بھائی, انہیں جنت میں رہ کے اکڑا تو مردود ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ فخرج, اللہ اس کو جنت سے نکال دیا. اتنا ہی نہیں ہوا, وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قیامت کے دن تک صبح قیامت تک اس کے اوپر لعنت ہے. ارے میرے بھائی, وہ نمازی تھا, ساجد تھا, راکع تھا, وہ عبادت گزار تھا, متقی تھا, معلم الملائکہ تھا, مکین جنت تھا, ساری خوبیوں کا مالک تھا. محبوب سے غداری کر کے انہیں جنت میں نہیں رہ سکا, جنت سے نکال دیا گیا, مردود کر دیا گیا, ملعون کر دیا گیا. فضل کے دروازے بند, رحمت کے دروازے بند, توبہ کے دروازے بند, دعا کے دروازے بند, معافی کے دروازے بند, سب کو اللہ نے بند کر کے اس کو نارے جہنم میں پھینک دیا. تو سوچو دوستو, جو جنت میں تھا محبوب سے غداری کرا تو جنت میں رہ نہیں سکا. جو جنت میں گیا ہی نہیں, ابھی تک جنت دیکھا ہی نہیں, جس کو جنت میں جانا ہے, اگر وہ محبوبوں سے غداری کرے گا تو جنت میں جائے گا کیسا؟ اسی لیے میرے دوستو, اگر آخرت بھی چاہتے ہو تو محبوبوں کا دامن پکڑ لو, دنیا بھی چاہتے ہو تو محبوبوں کا دامن پکڑ لو. جو یہاں ان کا دامن پکڑ لیتے ہیں تو کوئی محبوب الہی ہو جاتا ہے, کوئی بندہ نواز ہو جاتا ہے, کوئی غریب نواز ہو جاتا ہے, کوئی غوث الاعظم ہو جاتا ہے, کوئی مخدوم سمنا ہو جاتا ہے, کوئی کچھ ہو جاتا ہے تو کوئی کچھ عطا کر دیا. سبحان اللہ. محبوبوں کا دامن پکڑو میرے بھائی, اللہ والوں کو پکڑ لو, اللہ والوں سے جڑ کے رہو, ان سے غداری مت کرو, ان کے ساتھ بے وفائی مت کرو, محبت کرنا, اللہ والوں کو چاہنا, اللہ والوں کی خدمت کرنا, اللہ والوں کے دروں پہ جھاڑیاں دینا. یہ عام لوگوں کا کام نہیں, یہ اللہ والوں کا کام ہے. یہ بھی اللہ والوں کا کام ہے, ان کے دروں کی جاروب کشی کرنا یہ بڑے بڑے بزرگوں کا کام ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ اللہ کے ولیوں کے آستانوں کو مضبوط پکڑ کے رہیں گے. بس اب ایک بات اس موضوع پر اور سن لیجئے پیارے دوستو. دیکھو, بلال
بلال تو تھے حبشہ میں رہتے تھے مگر ان کو عاشق کس نے بنایا؟ پیارے مصطفیٰ نے بنایا ہے اور ان کو جنت میں ایک بلند و بالا مقام کس نے دلایا ہے؟ آمنہ کے لال نے دلایا ہے۔ حضرت ابو بکر تو تھے، صدیق کس نے بنایا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت نے بنایا ہے۔ ارے فاروق اعظم تو تھے، حضرت عمر تو تھے، فاروق اعظم کس نے بنایا؟ عادلوں کا سردار کس نے بنایا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت نے بنایا ہے۔ عثمان تو تھے، ذوالنورین کس نے بنایا؟ کامل الحیاء والایمان کا تاج کس نے پہنایا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی نے پہنایا ہے۔ علی تو تھے، حیدر کرار کس نے بنایا؟ فاتح خیبر کس نے بنایا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت نے انہیں سب کچھ بنا دیا ہے۔ سیدوں کا بابا بنا دیا ہے، جنتیوں کا بابا بنا دیا ہے، فاطمہ الزہرا کا شوہر بنا دیا ہے، اسد اللہ الغالب بنا دیا۔ کس نے بنایا؟ آمنہ کی لال کی صحبت نے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سارے تاج انہی کو پہنائے جا رہے ہیں جو غلامی کرتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلامی کرنے سے غلام کو آقا بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کی شان سے سرفراز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ غلام بننے میں مزہ ہے میرے بھائی، واہ، اکڑنے میں مزہ نہیں ہے۔ دیکھو بازو والوں سے کل مل کے تم لوگ ایک اچھی بات اس کو سمجھا دو، آج آئے نہیں نالا ہے، میں آپ کو بولتا ہوں آپ اس کو بول دو کل۔ دیکھو ہم دنیا میں آقا بن کے نہیں آئے، غلام بن کے آئے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بن کے آئے؟ غلام۔ زور سے بولو غلام، زور سے بولو غلام۔ غلام بن کے آئے۔ غلام کیا ہے؟ غلام دیکھو ذرا یہ پانی ہے، سبحان اللہ، وہ بھی زبردست پیور فلٹر واٹر ہے۔ اب انہوں میں کو دے دیا، پی لوں گی؟ جی جی جی، سبحان اللہ۔ اب کوئی منگ بھی نہیں سکتا، میں مالک بن گیا۔ میرا دل بول رہا میں اس کو کھڑے رہ کے پینا، پی سکتا ہوں؟ واہ سبحان اللہ، بولو کھڑے رہ کے پی سکتا ہوں؟ نہیں پی سکتا ہوں، بیٹھ کے پینا پڑے گا۔ مگر میرا دل بول رہا کھڑے رہ کے، نقشبندی صاحب آج کھڑے رہ کے پیو آپ۔ میرا دل بول رہا، میری چاہت بول رہی، میری مرضی بول رہی کہ کھڑے ہو کے پیو، مگر میرا دل بھی بولا تو میں نہیں سن سکتا، مرضی بولی تو بھی نہیں سن سکتا، خواہش ہوئی بھی تو بھی نہیں سن سکتا، میرا نفس اندر سے چیخا مارا بھی تو میں نہیں سن سکتا۔ میرے کو بیٹھ کے پینا ہے، بیٹھ کے کہیں کو پینا، کیونکہ یہ آمنہ کے لال کی سنت ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، پیارے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ تو پتا کیا چلا، زندگی تو میری ہے، قبضہ مدینے والے مصطفیٰ کا، جسم تو میرا ہے مگر کنٹرول میرا نہیں ہے، کنٹرول نبی مکرم کا چل رہا ہے۔ آپ ہے، آپ کو دل کر رہا آج رات میں ایک پاکٹ ماریں گے، سبحان اللہ۔ یوپی ہے بھائی، دل ہو سکتا، دل بول رہا بھائی پاکٹ مار سکتے آپ، اللہ کی قسم اندر سے لڑکا رہا، بشیر پی رہا، جمشید پی رہا، غفور پی رہا، اللہ کی قسم آپ نہیں پی سکتے۔ کیوں نہیں پی سکتے؟ کیونکہ جسم آپ کا ہے، کنٹرول مدینے والے مصطفیٰ کا۔ ہمارا حج کا ہمارا کیا ہے بتائیے آپ؟ میں اگر میرا دل بول رہا اوندھا سونا، سو سکتا ہوں؟ نہیں سو سکتا ہوں۔ میرا دل بول رہا کھڑے رہ کے کھانا کھا سکتا ہوں؟ نہیں کھا سکتا ہوں۔ اجی میرے پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کیجئے گا، حد تو یہ ہے، یوپی کا نوجوان بلرام پور کا پٹھا بیگم کو لانے شادی خانے کو گیا، میریج ہال شادی خانہ، بیگم کو لانے گیا، بینڈ باجے کے ساتھ زبردست گانے لگا کے پورے خاندان کو نچا لیتے ہوئے گیا، جا کے پٹھے پورے ناچ کے گا کے تھک کے پورے پسینے میں بدبودار ہو کے بیٹھ گئے، بیگم کو لانے گیا انہیں۔ اب اس کے بعد بیگم جو ہے بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، پیچھے لیڈیز میں، انہیں جینٹس میں، بیچ میں پردہ،
اور اب ہمارے حیدرآباد میں تو ایسا ہوتا ہے، قاضی صاحب آتے انہیں خطبہ نکاح پڑھتے، ایجاب و قبول کراتے. آپ کے پاس یہاں علماء اکرام کرتے، ہمارے پاس یہ کام کے لیے باضابطہ طور پہ قاضی ہوتے ہیں. یہاں علماء اکرام کو، مسجدوں کے امام کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. وہ امام بھی ہوتے ہیں، بر وقت قاضی بھی ہوتے ہیں. وہ مسجد پہنچتے ہیں، خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، ایجاب و قبول کراتے ہیں. یہی ہوتا ہے. مگر اب اتفاق یہ ہوا، دولہا تو آ گیا، دلہن بھی آ گئی، انہیں لیڈیز میں اور جینٹس میں. امام صاحب آئی نہیں، انہیں ناچ کے آئے تک امام صاحب کا وہاں عشاء کا ٹائم ہوگا. انہوں نکل کے چلے گئے عشاء پڑھانے. انہیں بولے اب عشاء پڑھے بعد میرے کو اور ایک کام میں، بولے کام کرنے چلے گئے. انہیں بیٹھا ہوا ہے عبداللہ. میں بولا بھائی پیچھے بیگم ہے، اٹھا لے کے جا، چھوڑ امام صاحب کے پیچھے کہیں کو پڑا. لائٹ لے امام صاحب کو، چل اٹھا بیگم، آؤ زینب بی بی بیٹھو عبداللہ کے ساتھ، گاڑی پہ بیٹھو، نکلو. نہیں لے کے جا سکتے. کیا بات ہے؟ کیوں؟ ایجاب و قبول ہونا، خطبے نکاح ہونا، مہر کی بات ہونا، ہاتھ دینا، وہ ہوا ہی نہیں لے کے جا سکتے. بولے واہ، تو ناچ لیتے آیا، 1000 آدمی بلایا، کھانا بھی تیار، بیگم بھی تیار، گھونگھٹ بھی تیار، مگر بیگم جا نہیں سک رہی. کیوں؟ شادی خانہ تو تیرا ہے، مہمان تیرا ہے، کھانا تیرا ہے، مگر ایجاب و قبول کرانا یہ کرم مصطفیٰ کا، یہ طریقہ آمنہ کے لال کا ہے. جسم تیرا ہے، مرضی تیری ہے، مگر چلے گی تیری نائی. تو چاہے یو پی میں رہے، حیدرآباد میں رہے، چلنا تو مدینے والے مصطفیٰ کا کنٹرول. سبحان اللہ. آمنہ کے لال کا قبضہ ہے. ہم آقا بن کے نہیں، غلام بن کے پیدا ہوئے. اب امام صاحب آئے، خطبے نکاح پڑھائے، ایجاب و قبول پڑھائے. اب کھا تو بھی نکو، کھا تو بھی، بیٹھ تو بھی نکو بیٹھ. بیوی تیرے اوپر حلال ہو گئی، لے کے جا. صدقہ مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. ہمارا حج کیا میرے بھائی؟ ہم لوگ اب تھوکنا بھی چاہیں تو غور کرنا پڑتا ہے، قبلہ ہے کیا ہے، بولتے ہیں کہ پلٹ جانا. تھوک بھی نہیں سکتے، تھوکنا بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ضرورت بھی جا رہی تو غور کر کے بیٹھنا پڑتا ہے، ادھر قبلہ ہے کیا ہے، بولتے ہیں پلٹ جانا پڑتا ہے. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. ہم بغیر ٹوپی کے نہیں پھر سکتے، بغیر داڑھی کے نہیں رہ سکتے، کیونکہ چہرہ تو ہمارا ہے مگر کنٹرول مدینے والے مصطفیٰ کا نہیں. اب یہ نوجوان داڑیاں چھوڑ کے بیٹھے، ان کو کوئی بھی بولے، ان کی بیگم ہی بولی سمجھو جی تم داڑھی میں اچھا نہیں دکھتا، نکال دو نا پلیز. بیگم کو چھوڑ سکتا ہے مگر داڑھی کو نہیں نکال سکتا. کیوں؟ چہرہ اس کا ہے مگر قبضہ آمنہ کے لال کا ہے. ہمارا ہے کیا بتاؤ آپ؟ ہمارا کچھ بھی نہیں. دیکھو اللہ کی بات، اللہ اکبر. قیام بھی اللہ کو، رکوع بھی اللہ کو، سجدہ بھی اللہ کو، قاعدہ بھی اللہ کو، قومہ بھی اللہ کو، سلام بھی اللہ کو، سب اللہ کو نہیں. مگر اپن کیا کرنا ہے، قیام کر کے ایک مولانا کیا کرے، ڈائریکٹ سجدے میں چلے، رکوع نہیں کرے، سجدے میں سے اٹھ کے قومہ کرے، قومہ کر کے پھر رکوع کرے، رکوع کر کے پھر قیام کر رہے ہیں، قیام کرے پھر قائمہ کر رہے ہیں. پورے مسجد کے مصلیاں مل کے پھانسی تیار کر کے اصل کی نماز میں ڈال دیتے ہیں. کیوں ڈال دیتے بھائی؟ ارے یہ کون سی نماز پڑھا ہے بھائی؟ امریکہ کی نماز. یہ تو رسول اللہ کی دی ہوئی نماز نہیں بھائی. نماز اللہ کی عبادت ہے. سجدہ بھی اللہ کو، رکوع بھی اللہ کو، قومہ بھی اللہ کو، قیام بھی اللہ کو، قاعدہ بھی اللہ کو. چاہے پہلے قاعدہ کرو، چاہے پہلے قومہ کرو، چاہے بعد میں رکوع کرو، بعد میں سجدہ کرو، کچھ بھی کرو، سب اللہ کو. بولے نہیں نالایا، سب تو اللہ کو ہے مگر پڑھنا تو ویسے ہی پڑے گا جیسے آمنہ کے لال نے سکھایا. پڑھنا تو ویسے ہی پڑے گا جیسے آمنہ کے لال نے سکھایا ہے. آج تک کوئی مئی کا لال صبح کے 8 بجے فجر نہیں پڑھا. سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا پڑتا. چاہے بادشاہ ہوں گا، حاکم ہوں گا، علامہ ہوں گا، ہواؤں میں اڑ رہا ہوں گا، پانی پہ چل رہا ہوں گا، فجر کو سورج نکلنے سے پہلے ہی پڑھنا ہے. کیوں؟ آمنہ کے لال نے فجر بڑی ٹائم پہ پڑھنا سکھایا ہے. تم کچھ بھی ہوں گے، قبضہ تو آمنہ کے لال کا ہے. تم آقا بن کے نہیں، غلام بن کے پیدا ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم کیا ہے؟ بولو غلام ہے. غلام آمنا صدقنا اتنا. اسی لیے ہمارے بزرگاں بول کے گئے، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی
سے والا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا غلام ہے، ہم لوگ دنیا میں غلام بن گیا ہے۔ یہ شرک، وہ بدعت، وہ ناجائز، وہ حرام، یہ دھیڑ ہوشیاری کے باتیں نہیں کرنا ہے، خاموش آمنا صدقنا، سرکار آپ کے غلام ہیں اور آپ کے ہاتھ میں پورے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اعطیت مفاتیح خزائن الارض، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرے رب نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دیا۔ یہ زمین میں جتنے معدنیات ہیں، جتنے خزانے ہیں، وہ سارے خزانوں کی چابیاں آقا کے ہاتھ میں۔ غلاموں، نبی سے لو، نبی سے خزانہ لو، نعمتیں لو، غلامی کرو، نعمتیں ملتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ اس بات پر ضرور توجہ فرمائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ بس اب حج سے متعلق کیونکہ آیت پڑھی ہے، ایک بات سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ پیارے دوستو، میں اس لیے یہ موضوع، کیونکہ حج کا سیزن چل رہا ہے، لوگ سفر کر رہے ہیں، آپ کے بلرام پور سے، گورکھپور سے بھی لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو بس اس موضوع پر ایک بات سنا دوں تاکہ ولیوں کا، محبوبوں کا مقام آپ کو سمجھ میں آئے۔ دیکھو، پوری دنیا سے 50 لاکھ 60 لاکھ 40 لاکھ مسلمان ہر سال حج بیت اللہ کے لیے آتے ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں، اور پوری دنیا کا مسلمان، چاہے سنی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، رافضی ہو، خارجی ہو، بھورا ہو، کچھ بھی ہو، کہاں کا بھی ہو، سب لوگ احرام بن کے آ رہے ہیں۔ یہ احرام میں جھگڑا ابھی تک شروع نہیں ہوا، احرام بن کے آ رہے ہیں، پورے احرام، نیچے ایک تہبند، اوپر ایک چادر، احرام بن لیا۔ اور اتفاق یہ ہے پوری دنیا کے مسلمان احرام بھی بن کے آ رہے ہیں اور سفید ہی بن رہے ہیں، کوئی کالا نہیں پہن رہا۔ ابھی تک گرین پہننے والا آیا ہی نہیں مارکیٹ میں، اودا، نیلا، ہرا، پیلا کوئی بھی نہیں پہن رہا، سب سفید احرام باندھ رہے ہیں، پھر سفید باندھ رہے ہیں۔ میں پوچھنے لگا، اے اللہ، یہ احرام بن کے مولا کون آ رہے ہیں؟ صدام حسین آ رہا، اپنے ملک کا بادشاہ، احرام بن کے کون آ رہے ہیں؟ اے اللہ، احرام بن کے اپنے اپنے ملکوں کے وزرائے اعظم، صدر جمہوریہ، اپنے ملکوں کے منسٹرز، بڑے بڑے رئیس، مالدار، تونگر، امیر، بادشاہ، خلیفہ، مولا یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کار کا ڈور نہیں کھولے آج تک، انہوں جھک کے پیداوا نہیں پہنے، ان کو پیداوا پہنانے والے نوکر الگ ہے، ان کی کار کا ڈور کھولنے والے الگ ہے، ان کو سیکیورٹی دینے والے الگ ہے، ان کو سلوٹ مارنے والے الگ ہے، کھانا پروسنے والے الگ ہے، ان کے کپڑے دھونے والے الگ ہے، پھر ان کے بیڈ میں لے کے جا کے ان کو چھوڑنے والے الگ ہے۔ اے اللہ، انہیں اتنے خادموں کے بیچ میں رہا، مالدار تونگر ایک ایک وقت میں 10-10 لاکھ روپے کا سوٹ پہنا، اور اے اللہ ایسے بندوں کو تو اپنے دربار میں بغیر بنیان کے بلا رہا، بغیر انڈر ویئر کے بلا رہا، والی تہبند باندھ لو، چادر ڈال لو، آ جاؤ، بادشاہ بھی ہے تو ویسی، رئیس بھی ہے تو ویسی، امیر بھی ہے تو ویسی، ولی بھی ہے تو ویسی، صوفی بھی ہے تو ویسی، فقیر بھی ہے تو ویسی۔ کہا اب کسی میں کوئی کمی نہیں ہے، سب ایک ہی لباس میں نظر آنا چاہیے، سب ایک ہی لباس میں۔ اور حد تو یہ ہے، پوری زندگی ہمارے علماء ہمارے کو شرم کا وظیفہ پڑھائے، حیا کا وظیفہ پڑھائے، بولے جسم نہیں دکھنا، حتیٰ کہ حنفیوں کا نے یہ ہڈی جو اوپر ہے یہ نظر آ گئی تو نماز مکروہ ہو جاتی، اور وہاں بلا کے کعبے کے سامنے
یہ چادر ایسا بغل کے نیچے سے نکال کے ایسا ڈالنا، یہ موٹا دکھنا میاں بھائی کا، یہ موٹا دکھنا یہ چادر دار نہیں، پیٹ دکھ رہا، نو پرابلم، چلنے دو۔ نماز میں دکھا تو نماز فاسد، احرام کی حالت میں دکھا جائز ہے۔ ہم پریشان ہو گئے، اے اللہ احرام کی حالت میں بلایا، امیروں کو، رئیسوں کو، صوفیوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بے کسوں کو، سب کو ایک ہی حالت ہے۔ اور حد تو یہ ہے بلرام پور میں اگر آ کر کے چلو گے تو زمین بد دعا کرے گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور کعبے کا طواف کرتے وقت پہلی 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا سنت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، گمت کی بات، بلرام پور میں اکڑے تو گناہ، کعبے کے سامنے نہیں اکڑے تو گناہ۔ کعبے کے سامنے ایسا چلنا، ایسا یوں، پہلی 3 چکر ایسا چلو، دیکھنے والوں کو محسوس ہو پہلوان چل رہا، واہ واہ واہ، پہلوان کی چال، شہنشاہوں کی چال، ایسے چلو، ایسے پہلے 3 چکر یوں کرنے کا طواف معلوم ہے نا؟ آپ نے کیا کرنے کا؟ آپ لوگ جانا تھوڑی ہے جی کہیں کو معلوم کریں گے لائٹ لو، آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے کچھ سینما تھیٹر ہونا، شاہ رخ خان کیا کر رہا، انہوں نے وراٹ کوہلی کیا کر رہا، دھونی کی طرح نہ بنایا، انہوں یوگی صاحب کیا بولے آج، انہوں مودی صاحب ہار نہیں، 4 تاریخ کو جیت رہی، یہ ہونا آپ نے گھومنا جانا تھوڑی، دیوانے باتیں کر رہے ہیں، نقشبندی صاحب کہیں کو بلایا خالی کے لیے، دیوانے باتیں کر رہے ہیں، انتظار کو بیٹھ گئے یہاں پہ۔ اللہ، پہلی 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا، پھر اس کے بعد چادر جو ہے اپنے کندھے کے نیچے سے ڈال کے کندھا ظاہر کرنا۔ اب سنو دوستو، یہ کیا ہے؟ یہ عمرہ کو احرام کی حالت میں بلا کر رمل بھی کروایا جا رہا ہے، اجتباع بھی کروایا جا رہا ہے۔ اجتباع 7 چکروں میں ہوگا، رمل شروع کی 3 چکروں میں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے پوچھا، اے اللہ، بادشاہوں کو اپنے اپنے شاہی لباسوں میں بلاتا، غریبوں کو اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں بلاتا، مگر مولا سب کو ایک ہی لباس میں کیوں بلا رہا ہے؟ تو رب نے جواب دیا، بندو میں تمہاری تونگری کو دیکھوں، تمہاری رئیسی کو دیکھوں، تمہاری بادشاہت کو دیکھوں، تمہاری حاکمیت کو دیکھوں، تمہاری غریبی کو دیکھوں، یا اپنے محبوب ابراہیم کی عطا کو دیکھوں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان۔ جب پہلی بار عمرہ ہوا تو میں نے ابراہیم کو اسی احرام میں دیکھا تھا، وہی چادر میں دیکھا تھا، وہی تہبند میں دیکھا تھا، وہی سفید کپڑوں میں دیکھا، تو میں نے اپنی خدائی نظام سے اس کو قانون اسلام بنا دیا۔ اب قیامت تک جو کوئی بھی احرام کے، جو کوئی بھی طواف کرنے آئے گا وہ کسی اور لباس میں نہیں، میرے محبوب کے لباس پہن کر آئے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، میرے محبوب کی اداؤں کو زندہ کر کے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان محبوب کی اداؤں کو زندہ کرنے کا نام حج ہے، سبحان اللہ محبوب کی اداؤں کو زندہ کرنے کا نام عمرہ۔ سبحان اللہ۔ نالائق ہو، عمرہ اور حج کو تو جا رہے ہو، بازو والے سمجھے نہیں ہے کیا؟ اکڑ کے کیوں رمل کرنا ہے؟ آپ کو کیوں رمل کرنا ہے؟ کیوں کرنا ہے رمل؟ کیوں کرنا ہے اجتماع؟ سنو مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو چلے گئے، مدینے کو چلے گئے، مدینے کو جا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چند مہینوں بعد عمرہ کی نیت سے پھر حضور مدینے سے مکہ مکرمہ کو تشریف لائے، اور آقا کریم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کعبہ کے لیے حضور صحن کعبہ میں تشریف لائے، احرام کی حالت میں، سفید لباس پہنے ہوئے، احرام باندھے ہوئے، حضور کعبہ معظمہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اور حضور کو اور حضور کے صحابہ کو دیکھنے کے لیے کفار و مشرکین پہاڑوں پہ چڑھ گئے، یہ نیت سے چڑھے کہ دیکھیں گے محمد اور ان کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مکہ چھوڑ کے گئے، مکے میں ان کے گھر بار تھے، ان کا کاروبار تھا، ان کے خاندان تھے، ان کے بیوی بچے تھے،
ان کے صحابہ یہ سب ساری چیزیں چھوڑ کے ان کی محبت میں چلے گئے. وہاں جانے کے بعد یہ لوگ کمزور ہو گئے ہوں گے, مجبور ہو گئے ہوں گے, لاچار ہو گئے ہوں گے, نحیف ہو گئے ہوں گے, کھانے کو کھانا نہیں ہوگا, پریشان حال ہو گئے ہوں گے. اب آئے ہوں گے, ہمارے سے بات کر کے کچھ تو بھی سمجھوتا کرتے ہوں گے بول کے ان لوگوں پہاڑوں کے پیچھے ٹھہر کے چھپ کے صحابہ کرام کو اس نیت سے دیکھ رہے ہیں. ان لوگ کمزور مجبور ہو گئے, ان کی ہڈیاں نکل گئے, ان کے چمڑے ڈھل گئے, ان کی کمریں ٹوٹ گئی, ایسا سوچ کے دیکھ رہے تھے. یہ عالم غیب نبی وہ پتھروں کے پیچھے چھپنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے, ان کے دل کے اندر ہونے والے شرارتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. پیارے مصطفیٰ نے کہا صحابیوں کعبے کا طواف کرتے وقت اکڑ جاؤ تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ میں آ جائے ہم کمزور نہیں پڑے ہیں, آج بھی ہم شہنشاہوں کی طرح جی رہے ہیں. نبی ایسے اکڑ کے ایک چکر مکمل کی, 2 چکر مکمل کی, صحابہ نبی کے ساتھ اکڑ کر تیسری چکر مکمل کر رہے ہیں. اس کے بعد کفار و مشرکین نے صحابہ کا یہ تنتناتا ہوا انداز دیکھا, ہیبت کھا کر نیچے اتر گئے. جب وہ نیچے اتر گئے حضور نے دیکھا وہ چل پڑے تو حضور پھر نارمل ہو گئے. حضور نے اکڑ کو ختم کر دی, نارمل ہو گئے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, کہا مصطفیٰ اب قیامت تک جو جو عمرہ کو آتا جائے گا احرام کی حالت میں حج کے لیے عمرہ کے لیے آئے گا, کعبے کا طواف کرے گا تو پہلے کی 3 چکر مصطفیٰ تو نے اکڑ کے کی, مجھے تیرے رب ہونے کی قسم قیامت تک اب میں ہر میرے بندے کو اسی حال میں دیکھنا. واہ 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 سبحان اللہ. اب اس اکڑنے کو عبادت کا درجہ دیا. کہا سنو لوگو یہ میرے محبوب کی ادا ہے, یہ زندہ رہنی چاہیے قیامت. سبحان اللہ. محبوب کی اداؤں کو زندہ رکھنے کا نام حج اور عمرہ ہے. سبحان اللہ. محبوب کی اداؤں کو زندہ رکھنے کا نام حج و عمرہ. پوری دنیا کے حاجی, پوری دنیا کے معتمر عمرہ کرنے والے جب وہاں پہنچتے ہیں احرام کی حالت میں صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, جا رہے ہیں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں آ رہے ہیں, 7 چکر لگا رہے ہیں, سعی اور رسعی. میں پوچھا ہم لوگ کر رہے ہیں, بولے تو بات سمجھ میں آ رہی کیونکہ ہم محبوبوں کا صدقہ کھانے والے ہیں. تو درگاہ کو گیا ہی نہیں, غوث اعظم کو مانتا ہی نہیں, غریب نواز کو پوچھتا ہی نہیں, اور تو غریب کو کرنا. بولے صفا مروہ تو دین کا رکن ہے. بولا دین کا رکن بنا کیسے رے پاگل؟ تیرے ابا بنائے, نانا بنائے, نانی بنائے, کون بنائے؟ دین کا رکن بنا کیسے؟ ذرا غور تو کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لائے اللہ کے حکم پر. کعبۃ اللہ شریف آج جہاں بنا ہوا ہے وہاں پر چھوڑ دیے, چھوڑ کے چلے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگنے لگی. حضرت اسماعیل پیاس سے رو رہے ہیں. وہ پہاڑوں کی وادیاں جہاں پر کوئی تالاب نہیں تھا, کوئی کنواں نہیں تھا, کوئی پانی کا وہاں پر کوزہ بھی نہیں تھا. حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے پیاسے اسماعیل کو پانی پلانے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی ہے, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا 7 چکر لگائی. اللہ نے کہا میرے محبوب کی بیوی, میرے محبوب کی ماں جو خود میری محبوب ہو, اس کے یہ چلنے کا انداز میرے کو اتنا پسند آیا. اب میں قیامت تک جتنے لوگ عمرہ کو آتے جائیں گے ان سے سنت ہاجرہ کی تکمیل سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنت ہاجرہ کی تکمیل ہوتی چلی جائے گی. یہ صفا و مروہ پہ دوڑنے کو اللہ نے عبادت فرض کا درجہ دے دیا. یہ ہے کیا؟ یہ فرض کیا ہے؟ محبوب کی ادائیں ہیں. سبحان اللہ. اچھا پھر اس کے بعد دیکھو خالی صفا سے مروہ, مروہ سے صفا نہیں ہے, بیچ میں ایک ایسی پلیس ہے صفا اور مروہ کے درمیان میں, وہاں پر آپ کو تیز 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 چلنا. دیکھنے والے کو لگے کہ آپ دوڑ رہے ہیں, ایسا تیز چلنے کا حکم ہے. اچھا کس کو حکم ہے؟ مردوں کو, عورتوں کو نہیں. حالانکہ وہاں دوڑی کون تھی؟ عورت حضرت ہاجرہ.
مگر اللہ کہہ رہا ہے عورتوں تم نہیں، تم کو میں سکون دیتا ہوں. عورتوں کے اللہ بڑا مہربان ہے. مگر ملا بڑا پریشان ہے. ہمارے پاس مسلمان عورتوں کو مارنا، ظلم کرنا، دیوروں کے کپڑے دھلانا، جیٹھوں کے کپڑے دھلانا، سسرے کے کپڑے دھلانا، ساس کے کپڑے دھلانا، پھر اس کے بعد اس کے بچوں کے کپڑے دھلانا. تو میرے کو محسوس ہوا ہم لوگ آپ بیوی کو نہلائے واشنگ مشین کو لے کے آئے ہیں. سبحان اللہ بولا، زور سے بولا سبحان اللہ. ہم لوگ ایک دن دھونا کپڑے، ایک دن دیور کے کپڑے، اپنے چھوٹے بھائی کے کپڑے، بڑے بھائی کے کپڑے، بابا کے کپڑے، اماں کے کپڑے، بہن کے کپڑے، پھر اپنے کپڑے، اپنے بچوں کے کپڑے. ایک دن دھوئے تو کمر کی ہڈیاں جو اندر سے چیخا مارتے نا تو آواز آتی. تب پتا چلتا اپنے کو یہ کتنا خطرناک کام ہے جو میں روزانہ میری ضرورت کرا رہا ہوں. جبکہ اسلام میں یہ ہے ہی نہیں. ہم لوگ اب پھگٹ میں عورتوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں مسلمان. اللہ آسانی پہ آسانی دے رہا. ہم کو مسجد کو جا کے نماز پڑھنا ہے، عورتوں کو اللہ آسانی دے گھر میں پڑھ لو. ہم کو پورے 30 دن نماز پڑھنا ہے، اللہ ان کو کچھ دن کی اجازت دے دیا، اللہ ان کو معاف کر دیا، وہ دنوں میں نماز بعد میں قضا کر لو. اللہ رب العزت ان کو آسانی دی ہے، قضا بھی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے بولے معاف جاؤ، تمہارا کو نماز معاف. وہ دنوں کی نماز اللہ نے ان کو معاف کر دی. خدا ہو کے ان کو نماز معاف کر رہا ہے. اور ہم اتنے خطرناک ہیں، ایک پیالی چائے معاف کرنے کو تیار نہیں. چائے نہیں بنائے تو مردہ نکال دیتے عورت کا. چائے نہیں بنائی، نمک زیادہ ڈالی تو مردہ نکال دیتے. استری نہیں کری تو مردہ. ہم لوگ بیوی کو نہیں لائے، نوکرانی کو لا رہے. نوکرانی اگر آپ کو اللہ کی قسم کھا کے صحیح، اگر آپ شریعت کو فالو کریں گے تو آپ اپنے گھر میں کام والی بیوی کو رکھنا دیں، ظلم نہیں کرنا. کام نہیں کرائے تو خالی اپنے بچوں کا کام کرانا. اس کو نہ سسرے کا کام کرنا اس کے اوپر فرض ہے، نہ ساس کی خدمت کرنا فرض ہے، نہ نندوں کی خدمت کرنا واجب ہے، نہ دیوروں کو پکا کے دینا سنت ہے، نہ جیٹوں کو کھانا نکالنا نفل ہے. کچھ بھی نہیں اس کے. حتیٰ کہ شریعت علماء اکرام بیٹھے ہیں، جلیل القدر علماء، شریعت بتا رہا ہوں. اگر کوئی عورتہ تو نہیں ہے ان لوگوں نے جا کے نیا تماشا شروع کری آج کے بعد لے بشیر بول کے پورا بلرام پور میں اختلاف شروع ہو جا رہا. شوہرہ باہر سو رہے گا نہ گھر میں مسجد سو رہے گا. یہ نیا تماشا شروع ہو جائے گا. عورتوں کو نہیں سنانا. اچھا پورے کرسیاں خالی ہے عورتوں کے. سبحان اللہ. تم لوگ سنو خالی جنٹس. دیکھو مسئلہ کیا ہے. اگر کوئی عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، شریعت بتا رہا ہوں، شریعت، اسلام، قانون، اللہ کا نظام، رسول اللہ کا دیا ہوا نظام. مولانا بہت خوش ہو رہے. سبحان اللہ. عورت کی تقریر پہ پیسے. سبحان اللہ. پہلے بولے تو پورا یہی موضوع بناتا تھا میں، اتنے پیسے ملتے بولے. سبحان اللہ. ایک ہی دکھ رہا پورے بلرام پور میں بیوی کا چاہنے والا. سبحان اللہ. تو اب سنو شریعت کیا ہے. دیکھو ماں کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا. عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، ماں بن گئی. وہ عورت ماں بن گئی، بیٹا پیدا ہوا. اب حکم شریعت کیا ہے؟ 2 سال تک بیٹے کو دودھ پلانا. کتنے سال تک؟ 2 سال تک. مگر عورت اپنے شوہر کو بول رہی میں دودھ نہیں پلاتی. تو شوہر اور اس کے ماں باپ مل کے وہ عورت پہ دودھ پلاؤ بلکہ زبردستی. اتنی اجازت ہے عورت کی شریعت میں. اتنا اللہ اس کو راجدھانی والا مقام عطا کیا. ہوم منسٹر بنایا اللہ تعالیٰ. بے شک ہوم منسٹر ہے اپنے گھر میں. اس کے اوپر صرف ایک ہی چیز فرض ہے، اپنے شوہر کے خوشی کا خیال رکھنا. ساس سسرے دیور ننند بھاوج یہ کچھ بھی ہے ہی نہیں اس کے اوپر. ہم لوگ پورا نوکرانی بنا کے مردہ نکال کے رکھ دیا. اس کو کام والی سے بدتر بنا کے رکھے. صبح اٹھی تب سے 6 بجے سے لے کے رات میں 9 بجے تک چولہے میں، برتنوں میں، کپڑوں میں، مٹی میں، دھول میں مری بھی رہتی ہے. نہیں مری تو مار ڈالتے ہم لوگ اس کو، مرڈر کر دیتے اس کو. میرے پیارے بھائیو ایسا مت کرو. اللہ آسانی دے. حضرت حاجرہ دوڑے مگر قانون شریعت یہ ہے عورت آئی عمرہ کو دوڑنے کی اجازت نہیں. میں میری ایک بندی کو بھاگتے ہوئے دیکھا، اب کسی اور کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھوں. مردوں کو بولے تم لوگ قوت والے، چلو تم لوگ بھاگو، دوڑو یہاں پہ.
صفا مروا میں ایک پلیس ہے، اتنی جگہ میں دوڑنا آپ کو باضابطہ سعودی گورنمنٹ وہاں پہ گرین لائٹس لگا کے رکھی، ستون اخضر لگا کے رکھی، وہاں پر وہاں دوڑنا ہے، مرد آدمی دوڑے گا تیز 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 چلی، عورت کو نارمل، میری بندی میں رحمان، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو میرے قدرت کا ایک شاہکار ہے، میں نے اپنا جو ہے دست اقدس سے تیرے اندر حسن کو پیدا کیا، کہا میری بندی تو سکر سے چل، تو سکر سے چل، اللہ اکبر کبیرہ، صفا و مروہ بھی دوڑنا حضرت حاجرہ کی سنت، محبوب کی اداؤں کو فرض کا درجہ دے دیا، نہیں دوڑے صفا مروہ پہ تو عمرہ بھی نہیں ہوتا، دم واجب ہو جاتا، چل نہیں چلنا آپ کو دوڑنا ہی دوڑنا ہے، ایک مرتبہ انہوں دوڑے قیامت تک اللہ پوری کائنات کو دوڑا رہا ہے۔ اب دیکھو پیارے دوستو، حضرت حاجرہ کو گیا ہے، پانی تو نہیں ملا، لیکن ہوا کیا، حضرت اسماعیل ادھر ایڑیاں رگڑ، روتے روتے بچے ایڑیاں رگڑتے، دیکھو حضرت اسماعیل بالکل گود کے بچے، چھوٹے گود کی عمر کے، ایسے ایڑیاں رگڑے، ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤ میرے مولا کے، وہ محبوب کی ایڑیاں رگڑے جانا اللہ کو اتنا پسند آیا، وہ ایڑیوں کی برکت سے پتھروں کے بیچ میں سے اللہ پانی نکال دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس پانی کا نام رکھ دیا گیا زمزم، سبحان اللہ، کیا ہے بولو، زمزم۔ ایک دور ایسا تھا وہ پانی پینے والے صرف دو ہی لوگ تھے، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، تو وہ کنویں سے وہ چشمے وہاں پھوٹے جو، اس میں سے صرف دو ہی آدمی کا پانی نکلتا تھا، جب حضرت حاجرہ ارادہ کری چشمہ پھوٹنا شروع ہوتا تھا، پانی لیے پی لیتے، حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، چشمے میں پانی جاری ہوتا تھا، حضرت اسماعیل پی لیتے، ختم، پھر پانی بند ہو گیا، ارادہ ہوا پانی پینے کا، پھر پانی نکلتا تھا، اللہ پانی دو ہی لوگوں کو نکالنے لگا، مگر پھر اس کے بعد کیا ہوا، کعبے کی تعمیر ہوئی وغیرہ وغیرہ ہوئی، تو اب کعبے کے لیے لوگ آنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، دیکھے 1000 آدمی آ رہے، تو وہ چشمے سے 1000 آدمی کا پانی نکلنے لگا، وہ زمزم کے کنویں سے 1000 آدمی کا پانی نکلنے لگا، پھر کیا ہوا، دور چلتا چلتا آمینہ کے لال کا دور آیا، 1,00,000 آدمی تک عمرہ و حج کرنے لگے، تو ہزاروں لاکھوں کا پانی نکلنے لگا، آج دور آیا 40 لاکھ 50 لاکھ آدمی حج کو آ رہے ہیں، اور ہر مہینہ کروڑوں آدمی عمرہ کو آ رہے ہیں، تو اللہ اب 2-4 ہزار کا پانی نہیں نکال رہا ہے، جتنے کروڑ آ رہے ہیں اللہ کروڑوں آدمیوں کا پانی، ارے دنیا کے سارے تالاب، آپ کیونکہ ایک ڈسٹرکٹ کے رہنے والے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ شہر میں تالاب اور کنویں بہت کم ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اب گرمی کی شدت ہے، بڑے بڑے تالاب سوکھے پڑے ہیں، بڑے بڑے بولیاں سوکھ گئی ہیں، کنویں سوکھ گئے ہیں، دریاؤں میں پانی کم ہو گیا ہے، مگر مسلمانوں یہ دریاؤں میں پانی نکالنے والا خدا، سمندروں میں پانی نکالنے والا خدا، کنووں میں پانی نکالنے والا خدا، پتھروں کے بیچ میں پانی نکالنے والا خدا، وہ سارے جگہ پانی نکالتا ہے، وہ خانے پہ بجھا دیتا ہے، کنویں سوکھ جاتے ہیں، دریا سوکھ جاتی ہے، مگر ابراہیم اسماعیل کے قدموں سے جو چشمہ ہزاروں سال پہلے جاری ہوا، اللہ کی قسم وہ کبھی سوکھا نہیں ہے، ہر وقت چلتا ہی چلا جا رہا ہے، چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ رب نے بتایا دنیا والوں وہ دریا اور تالاب وہ کنویں اس لیے سوکھ رہے ہیں کیونکہ اس کو تم نے کھودا اور بنایا ہے، یہ زمزم کا کنواں اس لیے نہیں سوکھتا کیونکہ اس کو میرے محبوب کے قدموں سے، واہ 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 سبحان اللہ، یہ میرے محبوب کے قدموں کا صدقہ ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جتنے ہزار جتنے لاکھ پیتے جائیں گے اتنا پانی اس میں سے نکلتا چلا جائے۔ اب تو لوگ پی بھی رہے ہیں، پی پی کے عمرہ کر کے حج کر کے آتے آتے بوٹل بھر کے لے کے بھی آتے ہیں، پوری دنیا میں زمزم تقسیم ہو رہا ہے، اللہ سب کو پانی دے رہا ہے، کہا یہ نہیں سوکھے گا، اور وہ کسی مٹی سے نہیں پتھر سے نکل رہا ہے، کیوں نہیں سکے گا؟ رب کہتا ہے یہ کسی مولوی یا کسی بادشاہ یا کسی پیر صاحب کے کھودے ہوئے کنویں کا نہیں، یہ محبوب کے قدموں کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی ہے۔ یہ پانی تو پانی، یہ تبرک ہے، تبرک، اور ایسا تبرک
آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں زمزم کے تعلق سے، حضور نے فرمایا اے لوگو جب حج و عمرہ کی نیت سے کعبۃ اللہ شریف کو آؤ، جب زمزم کے پاس جاؤ تو زمزم پینے سے پہلے کچھ نیتیں کر لو، چاہے وہ نیت شفا کی ہو، چاہے وہ دولت کی ہو، چاہے درازی عمر کی ہو، چاہے وہ عزتوں کی ہو، چاہے وہ سر بلندی کی ہو، جو چاہے نیت کر لو اور پھر پانی زمزم کا پی لو، اللہ وہ پانی کے ساتھ تمہاری نیتوں کو پورا کر دے گا۔ جو مانگو گے اللہ تم کو عطا کر دے گا، جو نیت کرو گے اللہ دے گا۔ شفا کی نیت سے پیو گے تو شفا ہو جائے گا، دولت کی نیت سے پیو گے تو دولت مل جائے گی، درازی عمر کی نیت سے پیو گے تو درازی عمر مل جائے گی، جو نیت کرو گے اللہ پوری کر دے گا۔ کیونکہ وہ پانی عام پانیوں کی طرح نہیں ہے، وہ پانی وہ ہے جس کو حضرت اسماعیل کے خدمت کو اللہ۔ اب ایسا بولتے بیٹھوں تو پورا حج آپ کو سمجھاؤں گا تو فجر ہو جائے گا، فجر ہو جائے گا۔ بس اب ایک آخری بات سن لیجیے، رمیے جمار کرتے ہیں، رمیے جمار، شیطان کو کنکری مارتے ہیں، 70 کنکریاں چن کے لاتے ہیں مزدلفہ سے، رات میں مزدلفہ میں قیام کر رہے ہیں، 70 کنکریاں مزدلفہ کی چھونا ہو، یہاں کی وہاں کی نہیں چلتی، حکم شریعت ہے مزدلفہ سے چننا۔ کون چننا؟ بادشاہ چننا، امیر چننا، رئیس چننا، تونگر چننا، پیسے والا چننا، علاقے کا لیڈر چننا، جو وہاں پہ حج کو آئے ہوئے مزدلفہ میں قیام کرے ان کو چننا۔ اور وہ زمین ایسی ہے، کھودتے جاؤ کنکریاں نکلتے جاؤ، کھودتے جاؤ کنکریاں نکلتے جاؤ، پورے حاجیاں کھود رہے، سوچو 40 لاکھ 50 لاکھ حاجی کنکریاں چن رہے ہیں اور سب کو 70 کنکریاں ملتے جا رہے ہیں۔ کتنے کروڑ کنکریاں ہوں گے وہاں پہ؟ کہاں سے آ رہے؟ کون ڈال رہے؟ اللہ کا ہمارا نظام ہے، زیادہ گفتگو نہ کرو، کام چن لو، نکلا ہے، وہ ہمارا نظام ہے، قدرت ہے۔ ہر سال انہوں نے نکالتے جا رہے ہیں، ہر سال پھر کنکریاں آتے جا رہے ہیں، ہر سال انہوں نے نکالتے جا رہے ہیں، ہر سال کنکریاں آتے جا رہے ہیں، ہر سال نکالتے جا رہے ہیں، ہر سال کنکریاں آتے جا رہے ہیں، 70 کنکریاں نکالتے جا رہے ہیں۔ اب پھر لے کے کیا کرنا ہے؟ اس کو ایک بٹوے میں ڈال کے رکھ لینا، تھیلی میں۔ صبح اٹھنا، مینا کو آنا، مینا کو آ کے پہلے دن بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، پھر دوسرے دن مارنا، پھر تیسرے دن مارنا، اس طریقے سے پورے 70 کنکریاں مارنے کا حکم ہے۔ پہلے دن بڑے شیطان کو مارنا۔ میں پوچھا بڑا شیطان ہے کہاں؟ یا دکھ رہا ہی نہیں نا۔ تو گورنمنٹ آف سعودیہ کیا کری معلوم؟ ایک دیوار بنائی، ایسی دیوار، یہ اپنا جلسہ جتنا ہے نہیں، اتنی بڑی دیوار ہے، وہ دیوار کو مارنا۔ پہلے وہ دیوار نہیں تھی، لوگ اب بنائے ہو، پہلے وہاں ایک پلر تھا، ایک پلر تھا، پلر، وہ پلر کو مارنے کا تھا۔ وہ پلر کو مارنے کے چکر میں جا کے لوگ اندر گر جا رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو نکو رے بھائی، وہ پلر کے چکر میں لوگ مر جا رہے ہیں، گورنمنٹ بدنام ہو رہی ہے، پلر کو جا کے دیوار بنا دیں، مارو رے، اتنی دور دور سے کہاں سے مارتے، مارو وہاں مارو بولے تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک کے اوپر ایک چڑھ چڑھ کے کندھوں پہ کود کود کے مار رہے، ایک جن اندر ہی کود جا رہا تھا، انہیں بول رہا آج میرا بھائی یہیں سے رہتا بلکہ اندر ہی چل جا رہا۔ اب ذرا غور کرو، شیطان ہے وہ نہیں، شیطان کو رہا میں یہاں تیرے بازو مورے حولے وہاں کا مار رہا، نہیں میں تو وہیں سے مار دوں، تیرے کو نہیں مار دوں، وہیں سے مار دوں، وہیں کہیں کو کنکر ہی مارنا، مینا کے میدان میں وہیں کنکر ہی کہیں کو مارنا، کہیں اور کہیں کو نہیں مارنا۔ تو سنو مسلمانوں، یہ رمیے چمار کرنا حج کا فرض رکن ہے، نہیں کرے تو حج نہیں ہوتا، منہ پہ پھینک دیا جاتا، جان بوجھ کے نہیں کرے تو حج فاسد، اور اگر غفلت سے نہیں کرے تو تب واجب ہو جاتا۔ یہ کرنا ہے، آپ کے اوپر یہ حج کا ایک رکن ہے۔ ہم پوچھے اے اللہ، یہ کنکریاں مارنا یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کیا عبادت کی صورت ہے؟ یہ کنکریاں مارنا یہ کیا ہے؟ وہاں سے چن کے لانا یا ٹھہر کے مارنا، پہلے دن 7 مارنا، دوسرے دن 21 مارنا، تیسرے دن پھر 21، چوتھے دن پھر 21۔ اے اللہ یہ کیا ہے؟ تو رب نے کہا بندے تجھے سمجھ میں آئی تو بھی مار، نہیں سمجھ میں آئی تو بھی مار۔ بولے اللہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا دیوانے یہ مسئلہ تو کیا جانے، میں نے ایک بار اپنے محبوب ابراہیم کو یہیں کھڑے ہو کے شیطان کو کنکریاں مارتے دیکھا تھا، مجھے وہ ادا اتنی پسند آ گئی، کہا ابراہیم اب قیامت تک جو حج کو آتا جائے گا اس سے تیری ادا کو مکمل کروایا جائے گا، تیری اس ادا کو ادا بنا کر ہم جو ہے
قیامت تک اس کو فرض کا درجہ دے دیں گے. اسی اداؤں کی ادائیگی کا نام حج رکھ دیا جائے. سبحان اللہ. یہ حج ہے. حج میں جا کے کوئی آپ کو ایکسٹرا 5 نماز کے علاوہ 6 نماز پڑھنا نہیں ہے. حج میں جا کے کوئی ایک قرآن ختم کرنا آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. پورے حج کے 40 دن کوئی آدمی مکہ مدینہ میں رہا, ایک قرآن بھی ختم نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پوچھے گا کہیں کو قرآن نہیں پڑھا. ہاں پڑھا تو اس کو ثواب اکبر عطا کیا جائے گا, بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑا اجر ہے. مگر اگر کوئی بیچارہ پڑھنا نہیں آتا, نہیں پڑھا یا غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھا تو اللہ اس کو کوئی عذاب نہیں دے گا. حج میں جا کر کوئی 6ویں نماز پڑھنا نہیں ہے, کوئی ایکسٹرا قرآن پڑھنا نہیں ہے. یہاں پر تہجد نفل ہے, حج میں جانے کے بعد فرض نہیں ہوتی. یہاں پر اشراق اور چاش کی نماز نفل ہے, وہاں جانے کے بعد کوئی فرض نہیں ہے. ارے وہاں پر تو کوئی ایکسٹرا عمل نہیں ہے, بس وہی کرنا ہے جو اس کے محبوبوں نے کر کے دکھایا. سبحان اللہ. محبوبوں کے عمل کو زندہ کرنے کا نام حج ہے. دوسرا کچھ بھی نہیں ہے حج. اتنی بات سمجھ گیا تو کل سے انہیں فاتحہ دینا بھی شروع کرتا, 11ویں کرنا بھی شروع کرتا, غوث پاک کی 11ویں بھی کرتا, غریب نواز کی 6ٹی بھی کرتا, اشرف الاولیاء کے وہ واہ واہ. محبوب کو سمجھے نہیں دیوانے, محبوب کو سمجھے نہیں. یہ محبوبوں کی بات ہے پوری, یہ عشق کی بات ہے. مقام ابراہیم, کیا ہے مقام ابراہیم؟ کیا ہے بھائی مقام ابراہیم؟ کیا ہے مقام ابراہیم؟ ایک پتھر ہے, پتھر پہ محبوب خدا کے قدموں کا نشان ہے. پیارے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان. مقام ابراہیم کے پاس کھڑے رہ کے 2 رکعت نفل نماز آپ کو پڑھنا ہے. سبحان اللہ. نماز پڑھا رہے اللہ, نماز مقام ابراہیم کے پاس نماز 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 نماز. مقام ابراہیم کے پاس, مقام ابراہیم کے پاس نماز ہے. کیا ہے مقام ابراہیم؟ محبوب کے قدموں کا نشان. سبحان. ارے میں بولا میاں تو مکے کو جا کے محبوب کے قدموں کے پاس نماز پڑھ کے آ رہا, تو پھر یہاں درگاہ کو جا کے فاتحہ پڑھنے میں کیا ٹینشن ہے؟ ہولے وہاں تو خالی محبوب کے قدموں کے نشان ہیں. یہاں تو مزار میں محبوب خود لیٹا ہوا ہے. یہ ہے درگاہوں کی شان, یہ اللہ والوں کی شان. یہاں فاتحہ پڑھنے میں کوئی ٹینشن نہیں. وہاں بیٹا تو نماز پڑھ رہا تو شرک نہیں ہو رہا. یہاں پہ ہم لوگ خالی فاتحہ پڑھے تو شرک ہو جاتا. پوری دنیا جاری حجر اسود تو چوم رہی, زیادہ لگا گیا چوم رہی, حجر اسود چوم رہی. وہ سدھیا تو کال ایسے 7-7 فٹ کے آدھے, یوں مارا تو 3 انڈین ادھر, یوں مارا تو 6 پاکستانی ادھر. شام میں دیکھا تو بنگلہ دیش 8 بندے کی بات ڈالا, خالی سدھی اکیلا جاتا چوم کے آ رہا. یہاں تو بھی قصہ ہے رے بھائی, کہیں کوئی اتنا لڑ لے رہے, وہ حجر اسود کو چومنے مار لے رہے, منہ پھوڑ لے رہے, پولیس والے پریشان ہیں, گورنمنٹ پریشان ہے, کہیں کو مر رہے نہیں, چوم رہے, چاٹ رہے, مار لے رہے, توڑ لے رہے, حجر اسود کو چوم رہے. کہیں کو کر رہا کیا ہے حجر اسود کو چومنا؟ کچھ بھی نہیں. میرے مصطفیٰ کی سنت میں میرے نبی نے چوما تھا. محبوب کی اداؤں کو زندہ کرنے کا ایک شخص, ایک موقع. حجر اسود کے راستے میں کوئی بھی نہیں جا رہے, مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرنے کا. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے آئے, کھڑے رہ کے بولے, اے حجر اسود, ہم وہ لوگ ہیں جو پتھروں کی تعظیم نہیں کرتے. میرے مذہب میں پتھروں کی تعظیم اور احترام نہیں سکھائی گئی, مگر پھر بھی میں تجھے تعظیماً اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے تجھے آمنہ کے لال کو چومتے ہوئے دیکھا. یہی دین ہے, یہی اسلام ہے. انہوں چومے سو جگہ چومنا. اچھا ہے, دیکھو کیا پیاری بات ہے. بولو بس کر موڈ میں تو ہے نا. چلو سبحان اللہ. میں وہ کار میں آیا, ارے بولا میاں کہاں لے کے آ رہے بڑے بھائی, وہ کار والے کو پوچھا لوگ پانی پڑا بول کے لوگ چلے گئے, اب آتے آپ آگئے نہ آتے, بولا ابھی تک آئی چنے لوگ کو بلا کے بٹھا دیا. نو پرابلم, پبلک پہ اپنی نظر نہیں ہے, اپنی نظر میں آپ سنے بھی تو گڈ, نہیں سنے بھی تو ویری گڈ. اب یہ جو کر رہے نا ان سے اس کا بدلہ لے لیں گے انشاءاللہ. اب سنو کیا ہے, حجر اسود کو چومے حضور, تو آپ بھی منہ کے بل چومو, مگر کب؟ جب پبلک کم ہے.
لیکن وہاں گئے بعد ڈھگلم ڈھگلی مار تھوڑی ہو رہی، کعبے کی بے ادبی ہو رہی، وہاں جا کے لڑنا جھگڑنا پڑ رہا. تو حضور فرمائے ایسے وقت میں کیا کرو، منہ لگا کے چومو مت. فقہاء کرام نے کہا ہاتھ لگاؤ چوم لو، حجر اسود کو ہاتھ لگاؤ، ہاتھ کو چوم لو، حجر اسود کو چومنے کا ثواب دے دیا جائے گا. لیکن پبلک اب اتنی بڑھ گئی ہاتھ بھی نہیں لگا سک رہے، تو فرمایا لکڑی لگاؤ، ہاتھ میں عصا ہے نا، لکڑی لگاؤ، لکڑی کو چوم لو، حجر اسود کو چومنے کا ثواب. بولے اب پبلک اتنی بڑھ گئی کہ لکڑی عصا بھی نہیں لگا سک رہے، تو فرمایا پریشان مت ہو، جہاں موقع ملا وہاں ٹھہر کے ایسا اشارہ کرنا کہ تم حجر اسود کو چھی رہے ہو، پھر یوں کر کے چوم لو، چومنے کا ثواب دے دیا جائے. کچھ بھی کرو مگر چومنا تو ہے. چومنا بولو ہے کیوں چومنا بھائی؟ اچھا یہ خالی سنیاں نہیں چوم رہے، یہ سنیاں یا مول صاحبوں کا ہاتھ چومے، پیروں کے پیر چومے، اماں کا ماتھا چومے، بابا جان کا سینہ چومے، وہاں گئے حجر اسود چوم رہے. تو بات سمجھ میں آ رہی، انہیں بازو والا کس کو بھی چوما ہی نہیں، نہ درگاہ کو چوما، نہ جھنڈے کو چوما، نہ خلاف کو چوما، نہ پیر کا ہاتھ چوما، نہ ماں کا قدم چوما، مگر وہاں جا کے وہ سدھیوں سے پنگا لے رہا، چومنے کو جا رہا، سدھی مار رہا، منہ پہ پھاق بولتے افریقن سے لڑ رہا، مگر چوم کو بول رہا. میں پوچھا حول ہے انڈیا میں کسی کو نہیں چوما، یہاں کے کہیں کو چوم رہا رہے؟ سنت ہے. بلا رے دیوانے ذرا سن، آمنہ کے لال نے اس کو چوم کر سنت کا درجہ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ میں اس کو اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ یہ معزز ہے، یہ محترم ہے، یہ جنت سے آیا ہے. ارے جو جنت سے آ جائے مصطفیٰ نے اس کو چوما. جو ولی آنکھ بند کر لے خدا کا دیدار ہو جائے، اس کے ہاتھ چومنے میں بدعت اور جو اللہ کا محبوب ہو، جو اللہ کا پیارا ہو. اسی لیے حضور نے چوم کے بتایا جو معزز و محترم ان کو چوما کرو. یہ مصطفیٰ کی سنت، یہ حبیب کی سنت ہے. مگر چومنا تو میرے بھائی بغیر چومے چھٹی کرے گے قصہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے سنیاں گا کر درگاہ بجا کے چوم، حضرت ملے چوم، ولی ملے چوم، مرشد ملے چومو، پیر صاحب ملے چومو. سبحان اللہ، سنت ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ حج کچھ بھی نہیں ہے، صرف محبوبوں کی اداؤں کو زندہ کرنے کا نام حج ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالی اللہ والوں سے محبت کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ اور خیال رکھ کے زندگی گزاریں گے. مومن اور مسلمان کیا ہے؟ مومن مومن کا آئینہ ہے. بھائی بھائی کے لیے اسلام میں معزز و محترم رشتہ ہے. رسول اللہ فرمائے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا رد نہیں ہوتی جس دعا میں ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے. آپ کے بھائی ہے نا، سگا بھائی ہے نا، آپ کو بہن ہے، بھائی ہے، دعا کرو ان کے لیے دعا کرو. دلوں میں خلش ہے نکل جائیں گے، برائی ہے نکل جائیں گے. اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا، اپنی بہنوں کے لیے دعا کرنا. تم اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کرو گے تو اللہ ان کے صدقے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا. اور اللہ وہ دعا کو قبول نہیں کرتا جس دعا میں بھائیوں بہنوں کے لیے دعا نہیں کی جاتی، ماں باپ کے لیے دعا نہیں کی جاتی، بیوی بچوں کے لیے دعا نہیں کی جاتی. وہ دعا اللہ قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا. آپس میں رشتے کو نبھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے کچھ امتی ایسے ہوں گے جن کو میں جنت میں ایسے ملاقات کروں گا. فرمائے سرکار ایسے ملاقات، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایسے آپس میں ڈال کے فرمائے سرکار میں ان سے ایسے ملاقات کروں گا جنت میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہے جن سے آپ ایسے ملاقات اتنا قریب ہو کے بغل گیر ہو کے ملیں گے جنت میں؟ کون ہے وہ خوش نصیب؟ رسول اللہ فرمائے وہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے خاندان کے یتیموں کی کفالت کرتا ہے. بڑے بھائی کا انتقال ہوگا، بھائی کے بچے یتیم ہیں، کفالت کرو. بہنوں ہی کا انتقال ہوگا، بہن کے بچے یتیم ہیں، کفالت کرو. بھائی کے رشتہ داروں کے بچوں کا انتقال ہو گیا، رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، بچے یتیم ہیں، کفالت کرو. یہ کفالت کرنا تمہیں رسول اللہ سے ایسے قریب کر دے گا، ایسے قریب کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے
ایک بھائی دوسرے بھائی سے، ایک بہن اپنے بھائی سے، بیٹا اپنے باپ سے، بیٹے اپنے ماں باپ سے اگر بات چیت بند کر دیتے ہیں، رشتے توڑ لیتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا ایک جمعہ گزر جائے تو ان کے دل میں ایک سیاہ خطرہ ڈال دیا جاتا ہے، سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ جب دوسرا جمعہ پھر بات چیت بند رہی، وہ نقطہ اور گہرا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر تیسرا جمعہ آیا، بات چیت بند رہی، وہ نقطہ اور بڑا ہوتا ہے، چوتھا جمعہ آیا اور بڑا، اس قدر چلتے چلتے چند ہی ہفتوں میں سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام روتے ہوئے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ سیاہ دل کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے کہا سیاہ دل کا مطلب یہ ہے ایسے شخص کی نہ عبادت قبول ہوگی نہ دعا قبول کی جائے گی، کوئی چیز اس کی قبول نہیں ہوگی اللہ کے دربار۔ یہ کس کے اوپر ہے؟ یہ جو آپس میں رشتے توڑ رہے ہیں، بھائی بھائی بات کرنا بند کر دیے، بھائی بہن بات کرنا بند کر دیے، بیٹے اپنی ماں باپ سے بات کرنا بند کر دیے، بیوی شوہر آپس میں بات کرنا بند کر دیے، رشتے توڑنے والوں کے دل کالے کر دیے جاتے ہیں۔ کالے دل ہونے کا مطلب یہ ان کی دعائیں بھی رد، ان کی عبادت بھی رد، ان کی نیکی بھی رد، ان کی اچھا کام بھی رد۔ اللہ کہتا ہے جب تم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تو میں تمہارے حقوق قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ آپس میں رشتوں کو مضبوط کرو، ایک دوسرے کا ادب کرو، محبت کرو، انسانیت کرو، انسان کا احترام کرو، ایک دوسرے کی قدر کرو۔ کوئی بھی ہوں گا، کچھ بھی ہوں گا، آقا کی محبت میں تڑپنے والا ہے، چاہے انہیں رکشہ چلانے والا ہوں گا، چاہے انہیں گنہگار ہوں گا، چاہے خطا کار ہوں گا، وہ ہمارے کو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا سنی بھائی ہے۔ اس کے عمل اگر خراب ہے تو آپ اس کی اصلاح کرنے کی محبت سے کوشش کرو، مگر اس کو فتوے لگا کے اس کو دین کے باہر مت کرو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔